انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں جانشین بنا رہا ہوں. میں نے یہ عمل کیا، اس کے بعد سے پھر کبھی مجھے تکلیف واپس لوٹ کہ بندے کو آزمایا جائے، بندے کو سزا دی جائے، تبھی وہ انسان پھر تکلیف دینے میں کامیاب ہوگا. لیکن کیا کرتے ہیں اور پھر اس کی بلی گویا دعاؤں کو، قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کو، لٹکانے کو نہیں، لڑکیوں کی طرف سے عیاری بدکاری بھی ہوتی. ضروری نہیں ہر بچی پہ آپ شک، اللہ چاہے تو قرآن کے ذریعے بھی آپ کی بیماریوں کی شفا دے سکتے. لیکن اللہ کے نبی نے اس کے باوجود ہمیں یہ بات سکھائی کہ ہم دوا استعمال کریں، تو ہونا یہ دوا بھی استعمال کریں، آپ دعا بھی کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، اس مجلس میں ہم اور آپ ایک ایسی دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس دنیا کے بارے میں عام طور پر لوگوں کے پاس صحیح معلومات کم ہیں، سنی سنائی باتیں، بہت سارے غلط افکار و نظریات، اور بسا اوقات ایسی غلط باتیں جو آدمی کے دین ایمان کو برباد کر کے رکھ دی تھی ہیں، ایسی باتیں سماج میں بہت زیادہ عام ہیں. یہ دنیا ہے جن اور جادو کی دنیا. جن کیا ہے، جادو کیا ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی سے جادو کا، جن کا کیا تعلق ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کہیں کسی جن سے کسی کو تکلیف ہے، یا پھر یہ کہ جادو کسی پر کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. کوئی ایسا پہلو ہو جو میری گفتگو میں نہیں آیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں جانکاری چاہیے، تو گفتگو کے بعد مختصر سا ایک سوال جواب کا وقفہ بھی رکھ لیں گے. اس میں آپ حضرات اور خواتین اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان حقیقتوں کو سمجھ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر دنیا بنا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا یہ جو سفر ہے وہ کامیابی کے ساتھ جاری رکھ سکیں. حاضرین گرامی، جن اور جادو کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے اور ابلیس سے ہمارا کیا تعلق رکھا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جن انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں میں سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر ہی رکھا، لیکن بقیہ جو جن تھے وہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بسا دیے. ہم سے پہلے، انسانوں سے پہلے اس زمین پر جن بسا کرتے تھے.
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے لیے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ حکم اس وقت ابلیس کے لیے بھی تھا. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا کان من الجن، کہ یہ ابلیس جنوں میں سے تھا. لیکن اس وقت اللہ نے جن کو حکم دیا ان میں سے جن بھی تھا، ان میں سے ابلیس بھی تھا کہ حضرت آدم کو وہ سجدہ کرے. اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے انجام کار اس کو دھتکار دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم یعنی اللہ کے پاس سے نکالا ہوا بھگایا ہوا قرار دیا. اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و اقرار لیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دینا کہ جس آدم کی وجہ سے آج میں دھتکارا جا رہا ہوں، میں اسے گمراہ کروں گا، میں اسے بہکاؤں گا، مجھے اس کی مہلت عطا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مہلت ابلیس کو عطا کر دی. اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی. تو اس نے ابلیس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا کہ تیرے بندوں میں سے یعنی یہ آدم اور اس کی اولاد ہے، ان میں کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثریت کو نافرمان ہی تو پائے گا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ تبارک و تعالی میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، تو ان میں کی اکثریت کو نہ شکرا ہی پائے گا، شکر گزار فرما بردار نہیں پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جب جنت میں رکھا، ابلیس نے وہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا جس کے نتیجے میں انجام کار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا کہ جو جن یہاں رہتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبادیوں سے نکال کر جنگل میں، بیابان میں، پہاڑیوں میں، وادیوں میں بسنے کا حکم دے دیا. جو گھر یہاں تھے، جو آبادیاں تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور بنی آدم کو آباد کر دیا. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کرتے ہوئے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں جانشین بنا رہا ہوں، یعنی فرشتوں کے جنوں کی جگہ پر ان کی جگہ لینے والے آدم اور اس کی ذریت کو میں زمین میں بسانے جا رہا ہوں. اب آپ یہاں دیکھیں ہمارے سامنے تین ہیں. ایک ہیں جن جو زمین میں بستے تھے، جو پہلے ہمارے سے پہلے پوری زمین میں آباد تھے. آدم اور بنی آدم کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنگلوں میں، بیابان میں، ویرانوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر آباد ہونے کے لیے کہہ دیا. یہ جن ہیں. دوسری طرف ہمیں انسانوں کو آبادیوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، قریوں میں آباد ہونے، بستیاں بنا کر جینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ اللہ کی دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے مقابلے میں یہ دو مخلوقات الگ ہیں، جدا ہیں. اس اعتبار سے جدا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت جن کے لیے نازل ہوتی، یہ دو مخلوقات ہیں. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بسایا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے یہ دو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے بھیجی گئیں، اور یہی مخلوقات آخر میں جنت اور جہنم کے فیصلے کا سامنا کریں گی. دنیا کی ساری مخلوقات، جتنی مخلوقات ہیں نا، وہ اس دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، یا اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو اٹھائے گا بھی تو ثواب اور عذاب کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں جڑا رہے گا. یہی جن ہیں، یہی انسان ہیں. ان دو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، شریعت کا، دین کا مکلف بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے بارے میں بیان فرمایا. اب انسانوں کے بارے میں تو آپ کو ساری باتیں معلوم ہیں کہ آپ خود انسان ہیں،
لیکن جنوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا. انسان کو مٹی سے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جن اپنی اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ آپ کے آس پاس ہوں گے تو بھی آپ اپنی ان کھلی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ پائیں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے. اسی لیے کئی مرتبہ جن آدمی کے آس پاس بھی ہو تو آدمی کو دکھائی نہیں دے پاتے. ان جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں عطا کی ہیں انسانوں سے مختلف، جیسے ہر جاندار، ہر جانور کو اللہ نے الگ الگ طاقتیں دی ہیں. جو بھینس ہے، بھینس کی جو طاقت ہے، یا پھر یہ کہ جو سانپ ہے، سانپ کا جو زہر ہے، یا پھر یہ کہ کوئی بھی دوسرا جانور، ہر جانور کی الگ قدرتیں اللہ نے طاقتیں رکھی ہے. ایسے ہی جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عطا کی ہیں جو انسانوں سے مختلف ہیں. ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام آ جا سکتے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے منتقل ہوتے ہیں، سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے، بلکہ یوں کہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ جن آسمان تک جاتے تھے. پہلا جو آسمان ہے وہاں تک جا کر اللہ تعالیٰ جو وحی حضرت جبرائیل کو دیتا، وہ وحی حضرت جبرائیل فرشتوں کو سناتے پہنچاتے، تو وہ باتیں جن وہاں سے سن لیتے تھے اور سن کر واپس دنیا میں آ کر اس سے جو بھلا برا فائدہ اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی کی بعثت کا انتظام کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہرے لگا دیے. سورہ جن میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ساری تفصیل اللہ نے ذکر کی ہے. اللہ نے پہرے لگا دیے وہاں پر. اب پہرے لگا دینے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جب یہ جن وہاں باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو مار کر بھگایا جاتا ہے. لیکن اللہ کی یہ حکمت ہے کہ پھر بھی چوری چھپے اکا دکا باتیں وہ اچک لیتے ہیں، سن لیتے ہیں غیب کی باتیں، اور وہی باتیں آ کر یہ جو عامل کامل کاہن جادوگر جو ہوتے ہیں نا، ان کو وہ بات بتا دیتے ہیں جو غیب کی بات ہے، سچی بات، لیکن وہ سن کر آ کر بتا دیتے ہیں. اب یہ جتنے دنیا کے اندر جادوگر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ جادوگر اس ایک سچ میں کئی قسم کے جھوٹ ملا کر، 99 جھوٹ ملا کر لوگوں کے اندر اسے سناتے ہیں. اب جادوگر کی بتائی ہوئی، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کی، یا پھر عامل کی کامل کی بتائی ہوئی یہ جو بات ہوتی، وہ ایک بات جو ہے وہ سچ ہو جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، 99 جھوٹی باتوں کو بھی سچ ماننے لگتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ. مقصد کیا ہے یہ بتانے کا؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو بڑی تیزی سے آسمان تک جاتی ہے، آسمان سے زمین تک بڑی تیزی سے منتقل ہو جاتی. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو قوتیں اللہ نے عطا کی ہیں نا، ان میں سے 2 قوتیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھیں. ایک ہے یہ لوگوں کی شکل اختیار کرتے، یعنی اپنی شکل بدلنے کی طاقت اللہ نے ان کے اندر رکھی. یعنی میں اگر آپ کی شکل میں آنا چاہوں نہیں آ پاؤں گا، آپ میری شکل اختیار کرنا چاہیں، ہماری شکل پرماننٹ ہے. لیکن جنوں کی اصلی شکل وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو انسانوں کی شکل، کبھی جانوروں کی شکل، کبھی بچھو کی شکل، کبھی سانپ کی شکل، یہ شکل اختیار کرنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، دلائل رکھوں، لیکن احادیث میں اس بات کا صراحت کے ساتھ تذکرہ ہے کہ جن ان شکلوں میں آتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا نا قیامت کے قریب وہ دجال کا فتنہ اس قدر زیادہ خطرناک ہوگا کہ وہ ایک نوجوان سے کہے گا میں تیرا رب ہوں، ایمان لے آ. وہ کہے گا کہ نہیں، تو میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مارنے جلانے پہ قدرت رکھتا ہے، لوگوں کو موت و حیات دیتا ہے. تو پھر دجال کہے گا اچھا تیرے ماں باپ کو میں اگر زندہ کر کے لاؤں تو مان جائے گا؟ وہ نوجوان کہے گا کہ ہاں مان جاؤں گا. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر
دجال دو جنوں کو یعنی دو شیطانوں کو حکم دے گا تو پھر وہ دو شیطان فَيَتَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطَانَانِ ماں باپ کی اس نوجوان کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے بیٹا اس پر ایمان لے آ. بیچارہ فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو خدا مان بیٹھے گا, ایمان لے آئے گا. معلوم یہ ہوا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ شکلیں بدلنے کی بھی یا کسی کی شکل میں آنے کی اختیار دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ شیطان دوسروں کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل جو حقیقی اللہ کے نبی کی شکل ہے وہ شکل اختیار کر کے کبھی نہیں آ سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شکل, بزرگ کی شکل, نیک آدمی کی شکل اختیار کر کے آ کے کہے دیکھو میں شیطان, میں نبی ہوں, دھوکہ دینے کے لیے کر سکتا ہے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری بات, آپ یہ بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی عمر لمبی رکھی ہے نسبتاً انسانوں کے مقابلے میں جنوں کی عمر لمبی ہے. یہ کچھ ایسی خصوصیتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں جنوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. یہ کچھ باتیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں, آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں موضوع کے اصل بنیاد کی طرف. ابلیس اور اس کی جو ذریت, ابلیس جنوں میں سے تھا لیکن نافرمان ہوا, تو ابلیس اور اس کی جو ذریت ہے یہ پورے کے پورے نافرمان ہی نافرمان. یہ پورے کے پورے ابلیس اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد, ابلیس اور اس کی اولاد, یہ سلسلہ چلے گا, سارے کے سارے صرف نافرمان ہوں گے. لیکن بقیہ جو جن ہیں, یہ بقیہ جنوں میں سے انسانوں کی طرح مومن بھی ہیں, کافر بھی ہیں, نیک بھی ہیں, برے بھی ہیں, اچھے انصاف پر لوگ بھی ہیں, ظالم بھی ہیں. جیسے انسانوں میں آپ اچھائی اور برائی کا فرق دیکھتے ہیں, یہی بقیہ جنوں کے اندر بھی معاملہ چلتا ہے. اگر یہ حقیقتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو میں اپنے موضوع کے اہم نقطے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اسے دشمنی ہی بنا کے رکھو. شیطان تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. شیطان آپ کا ساتھ دے کر بھی آپ کا ساتھی نہیں ہو سکتا. شیطان آپ کے کام آ کر بھی آپ کا حقیقی مددگار نہیں ہو سکتا. وہ دشمن ہے, وہ دشمن ہی رہے گا. آدم اور بنی آدم کے ساتھ اس کی دشمنی ازلی ہے, یعنی جب حضرت آدم پیدا ہوئے تب سے ہے, اور ابدی ہے یعنی ہمیشہ کا دشمن ہے. یہ ایک ایسی دشمنی ہے جو کبھی دوستی میں نہیں بدل سکتی. یہ پہلا بنیادی مسئلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ابلیس اور اس کی ذریت کبھی بنی آدم کے اولاد کے یعنی انسان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہمیشہ کے دشمن ہیں اور یہ دشمنی ہر حال میں آپ کے ساتھ نبھاتے ہیں, نبھاتے رہیں گے. ابلیس اور اس کی ذریت ہمیشہ آپ کے ساتھ دشمنی نبھاتے رہیں گے. یہ دشمنی کیسے نبھائیں گے؟ شیطان انسان کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے, اس نے کہا نا میں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا. یہ کیسے نبھائے گا یہ دشمنی؟ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ جو دشمنی نبھاتا ہے اس کے طریقے کئی ایک ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو بہکاتا ہے, بھٹکاتا ہے, یعنی انسان کے اندر یا تو خواہشات کو بڑھاتا ہے, انسان کی خواہشات کو بڑھا کر اسے بے دین کر دیتا ہے, یا انسان کے دل میں شکوک و شبہات ڈال کر انسان کو بے دین کر دیتا ہے. کیسے بھی خواہشات کے ذریعے سے ہو یا شبہات, شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو, وہ چاہتا یہ ہے کہ آدم اور اس کی اولاد بے دین ہو جائے. کیوں؟ وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے میں برباد ہوا, اب اگر یہ دین پر قائم رہا تو کامیاب ہو جائے گا, بے دین اگر ہوگا تو پھر یہ ناکام ہوگا. ابلیس اور اس کی ذریت آپ کے میرے پیچھے لگی رہتی ہے. اور کیسے لگے رہتی ہے معلوم؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ جنوں میں سے، شیطانوں میں سے ایک قرین، ایک ساتھی مسلط ہے جو آپ کے پیچھے ہر حال میں لگا رہتا ہے۔ ہر آدمی کا الگ شیطان، ہر آدمی کے ساتھ ایک ابلیس کی ذریت میں سے کوئی لگا ہوا ہے جو مجھ کو اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خواہشات کے راستے سے بھی بہکاتا ہے، وہ شبہات کے راستے سے بھی بہکاتا ہے۔ بہرحال اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اور ہم کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں۔ بدعتوں میں مبتلا نہ ہو تو کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ اور میں فرائض واجبات کو چھوڑنے والے بن جائیں، مستحبات کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ یہ بھی نہ ہو تو پھر بڑے بڑے گناہوں میں، بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے، بدعتوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک ترتیب بتائی ہے۔ آج آپ اس ترتیب کو دیکھ لیں کہ شیطان کیسے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے شیطان سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ آدم اور اس کی ذریت کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے ہمیشہ کی جہنم، جنت سے ہمیشہ کے لیے محرومی، اور ابلیس چاہتا ہے جیسے وہ برباد ہوا ہے ویسے آدم اور اس کی اولاد بھی برباد ہو جائے۔ پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدم اور اس کی اولاد کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اگر اس میں ناکام ہوتا ہے، اگر اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر ابلیس انسانوں کے پیچھے لگتا ہے کہ بدعتوں میں مبتلا کرے، بدعتیں جو دین کے نام پہ نئے نئے کام، بدعتوں میں مبتلا کرے۔ اگر بدعتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بدعتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے البدعۃ برید الشرک، یہ بدعت جو ہوتی ہے نا، یہ شرک کا یا کفر کا ڈاکیا، پوسٹ مین ہوتا ہے جو یہاں تک آتا ہے وہ شرک تک بالآخر جا کے پہنچتا ہے۔ بدعتوں میں کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان شرک بھی نہیں کرتا، کفر بھی نہیں کرتا، بدعتوں سے بھی بچ جاتا ہے، تو پھر ابلیس اس کے پیچھے لگتا ہے کہ اسے کیا کرے؟ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے، زنا میں، سود میں، قتل میں، شراب نوشی میں، ایسے جو بڑے بڑے گناہ اسلامی شریعت نے، چوری میں، ڈاکے میں، ظلم میں، زبردستی، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا بہت اچھا، اگر اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرنے میں ناکام ہو گیا، تو اب آتا ہے اس بندے کو فرائض چھوڑنے والا بناؤں گا۔ فرائض جو ہیں، فرض روزہ ہے، فرض نماز ہے، ان سے غافل کرنا شروع کروں گا۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو بہت اچھا، لیکن اگر اس میں بھی ناکام ہو گیا تو پھر کام یہ کرتا ہے سنن و نوافل سے غافل کرنا، سنتوں سے غافل کرنا۔ آدمی فرائض کی پابندی کر رہا، سنتوں سے غافل کر دیتا ہے۔ اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر اس میں بھی نہیں رہتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ اہم کام سے ہٹا کر کم اہمیت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے، کم اہمیت والا، تاکہ بندہ کمائے بھی تو ثواب کم کمائے، چھوٹا کمائے، زیادہ اہم کام، زیادہ ضروری کام نہ کرے۔ اور اس کے بعد ابن قیم نے ایک بہت بڑی بات لکھی، وہ سمجھنے کی ضرورت۔ وہ کہتے ہیں اب شیطان ان میں سے کسی بھی درجے میں کامیاب ہو جائے نا، تو پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ لگا رہتا ہے کہ نیکسٹ لیول پہ لے جائے۔ مان لیجئے سنتیں چھوڑوا رہا ہے آپ سے، مجھ سے، تو کوشش کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ فرض نمازوں میں کوتاہی شروع ہو جائے۔ فرض نمازوں میں اگر کوتاہی شروع ہوتی ہے تو پھر کوشش کرتا ہے اس سے آگے بڑے بڑے گناہوں میں لے جائے، زنا میں، چوری میں، حرام کمائی میں، سود خوری میں لے جائے۔ اور اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے آدمی کو بدعتوں میں لے جائے، کسی بھی نام پر، کسی بھی حوالے سے غلط کاموں میں لے جائے، بدعتوں میں لے جائے۔ اور اگر اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اوپر والے درجے شرک و کفر میں لے جائے۔ ابن قیم نے لکھا ہے شیطان 24 گھنٹے ہر انسان کے ساتھ اس مشن پہ لگا ہوا ہے، اور کم سے کم جو ایک ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ابلیس اس وقت بھی ہے، آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ، اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بھی وہ سن رہا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ اس کا پردہ کھل رہا ہے، وہ اپنی تیاری کرے گا، آپ کو اپنی بھی تیاری کرنی ہے۔
ابلیس اور اس کی ذریت اور اس کی طرف سے اللہ نے جو مقرر کیا کہ انسان کے ساتھ جوڑی دار قرین ہے، یہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ابن قیم نے کہا ان میں سے کسی نہ کسی درجے میں وہ انسان کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب اس تفصیل کی روشنی میں آپ دیکھو، اب ان راستوں میں کیسے لائے گا؟ کبھی خواہشات کی آپ کی میری بڑھا کر، کبھی خواہشات کو بہکا کر، راستہ بھٹکا کر، کبھی خواہشات کے نام پہ غلط چیزوں میں مبتلا کر کے، اور کبھی دین میں شبہات پیدا کر کے آدمی کہے کہ بھائی فرض تو میں پڑھتا ہوں، سنت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرض کیا ہوتا تو پڑھ لیتا، فرض تو 5 وقت کی نماز کی ہے، بقیہ سنتوں کی پابندی کیوں کروں؟ آدمی کے دل میں خیالات، وسوسے وغیرہ ڈال کر ابلیس انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اس کے راستے کئی ہیں۔ ان راستوں کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا راستہ یہ بھی رہتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اور ایسے خیالات کہ بسا اوقات آدمی کے دین و ایمان میں زلزلہ آ جائے۔ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ابلیس آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، ابلیس آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال ڈالتا ہے، اچھا فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ ایمان والے جواب دیتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اگلا سوال کرتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ ایسے ہی ایک ایک کر کے پوچھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یہ سوال آپ کے دل میں ڈالتا ہے، جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جب حدیث میں نے پڑھی نا تو مجھے لگا کہ یہ حدیث شاید کسی کے ساتھ ہوتی ہوگی، لیکن ایسے ہی ایک درس میں نے کہا، ایسے ہی ایک درس میں یہ حدیث میں نے سنائی، درس کے بعد کچھ نوجوان آئے، ان میں سے ایک نوجوان نے کہا اللہ کی قسم یہی خیالات مجھے آتے رہتے ہیں، اور بعید نہیں آپ میں سے بھی کسی کو آتے ہوں، نہیں آتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، لیکن اگر آتے ہیں تو پریشان مت ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مسئلہ صاف کر دیا۔ پہلی بات تو یہ بتا دی، جب تک دل میں صرف وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت کے تعلق سے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس امت کے افراد کے دل میں آنے والے وسوسوں خیالات پہ اللہ کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں شیطانی خیالات، چاہے وہ اللہ کے بارے میں غلط ہو، نبی کے بارے میں غلط ہو، دین کے بارے میں غلط ہو، یا پھر برائیوں کے خیالات، جب تک خیال صرف آتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ پہلی تسلی، اور اس کے بعد دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے وسوسے کے علاج بتائے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا آدمی بائیں طرف تھوک لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ کے نبی نے کہا آمنت باللہ کہہ لے، اللہ کے نبی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ وسوسے کے جو علاج ہیں وہ کر لے، آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ بھائیوں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت مختصر کر کے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابلیس اور اس کی ذریت آدم اور بنی آدم کے پیچھے لگی ہے کہ اس کو کسی طرح گمراہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ دشمنی اس طرح نکالتے ہیں کہ آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر دیں، اور کیسے گمراہ کریں گے میں نے بتایا آپ کو بہت مختصر کر کے۔ لیکن ابلیس اور اس کی ذریت کی دوسری جو کوشش ہوتی ہے نا، وہ ہے آدم اور اس کی اولاد کو تکلیف دینا، ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا۔ کیوں پریشان کرنا؟ اس لیے کہ دشمنی اتنی ہے کہ آدم اور بنی آدم کو تکلیف دینے میں خود ان کو راحت ملتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کا کوئی دشمن ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو تو نہیں، لیکن آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بھئی ہمیشہ آدمی فائدے کے لیے نہیں کرتا دنیا میں، کئی مرتبہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے آپ پر دشمنی نکالنی ہے اپنی۔ آپ یہ بات سمجھیں، ابلیس اور اس کی ذریت کیا کرتے ہیں؟ آدم کی اولاد کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ کیوں تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ دشمنی، وہ جو ابتدا سے چلی دشمنی ہے جس کا کوئی خاتمہ ہونے والا نہیں، مرتے دم تک اس کے پیچھے ابلیس اور اس کی ذریت لگی ہوئی ہے، اور وہ انسان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اور تکلیف دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں، یاد رکھنا یہ بات۔ ایک تو یہ کہ تکلیف دینا خود اپنے آپ میں ان کا مقصد ہے، آپ کو تکلیف دے کر ان کو خوشی ملتی ہے، آدم اور بنی آدم کو تکلیف دے کر اسے خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یاد رکھنا، تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد
اس تکلیف کے راستے سے آپ کو مجھ کو وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جو اصل مقصد ہے کہ ہمیں جنت سے محروم کر دے، ہمیں جہنم میں لے جائیں، ہم اور آپ کو مشرک اور کافر بنا دیں، اس تکلیف کے راستے سے وہ یہاں تک ہم اور آپ کو لانا چاہتے ہیں۔ میری گفتگو کی سب سے اہم بات یہی دو باتیں یاد رکھنا۔ جس بندے کو یہ دو باتیں یاد رہیں گے نا، وہ شیطان کے مکر و فریب کو بخوبی سمجھ پائے گا، اور جتنی باتیں آئندہ آئیں گی نا وہ ساری باتوں کو سمجھ پائے گا۔ ہم اصل میں یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ابلیس اور اس کی ذریت جو ہمیں ستاتے ہیں، یہ جو ان کا ستانا، اس کے پیچھے ان کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو ستا کر ان کو خوشی ملتی ہے، اور اس سے بڑا مقصد یہ کہ اسی تکلیف کے راستے سے وہ ہم اور آپ کو گمراہی تک لے جانا چاہتے ہیں، شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، بدعت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اللہ سے دور کرنے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم اور آپ کو بہرحال گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس تکلیف کے راستے سے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں نے بتایا ابلیس اور اس کی ذریت اپنی دشمنی کیسے نکالتے ہیں؟ خواہشات یا شبہات کے ذریعے دین میں خلل پیدا کرنا، جس کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی، اور دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدم اور بنی آدم کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، اور ستانے کے بعد سے لے کر آدمی کو گمراہی تک لے جانے کے لیے ہمیشہ پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہی اصل میں جن ہے جسے آپ جن کا سایہ کہتے ہیں، یہی ہے جسے آپ جادو کہتے ہیں، یہی ہے جسے آپ جو ہے لوگوں کی طرف سے، جنوں کی طرف سے ستائے جانے کے معاملات کہتے ہیں۔ اصل میں اسی کیٹیگری سے اس کا تعلق۔ یہ کیسے ہوتا ہے میں اس کی تفصیل رکھوں گا، لیکن اصل بنیاد یہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ ابلیس اور اس کی ذریت آپ کی میری دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پہ کہی، اور آگے اللہ نے کہا انما یدعو حزبہ، وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کو، یعنی جو اس کے ہو جاتے ہیں، جو اس کی بات مان لیتے ہیں نا، تو ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ انجام کار اخیر میں اس کے ساتھ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ میرے بھائیو، اب ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے، اس کی ذریت کی طرف سے اگر کوئی تکلیف دی جاتی ہے، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہمیں ستانا ہے، اور ستانے سے آگے بڑھ کر اس راستے سے ہم اور آپ کو دین سے غافل کرنا ہے، جنت سے دور لے جانا ہے، جہنمی بنا کر چھوڑنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ جو جن کا سایہ ہے کہتے ہیں، یا جن ستاتا ہے کہتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو بھائیو، ایک بات یاد رکھو، ایک تو ابلیس اور اس کی ذریت ہے، یہ ہمیشہ ستانے والے، یہ ہمیشہ یہ دشمن ہے ہمیشہ۔ اب اس کے بعد انسانوں میں سے کچھ فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ نافرمان ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کو اولیاء الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے کہا ہے، اور جو نافرمان ہوتے ہیں نا، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بدعتی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ان کو اولیاء الشیطان کا، یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جنوں میں بھی اولیاء الرحمن، نیک جو جن ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ نیک جو فرشتے، جو نیک جن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں نیک ہوتے ہیں۔ اور ویسے ہی جنوں میں سے جو سرکش ہوتے ہیں، جنوں میں سے جو نافرمان ہوتے ہیں، وہ بھی شیطان کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان، اہل ایمان کے تین طرح کے دشمن ہو گئے۔ ایک ابلیس اور اس کی ذریت ہو گئی، دوسری جنوں میں سے جو نافرمان ہے، وہ بھی جن ہے، وہ بھی جن ہے، لیکن یہ نیک اور بلے دونوں ہو سکتے تھے، لیکن یہ برے ہو گئے، یہ پھر ان کی دوستی شیطانوں سے ہوتی ہے۔ اور ویسے ہی انسانوں میں سے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، یہ بھی شیطان مردود کے دوست بن جاتے ہیں۔ اب دوست بن جانے کے بعد یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے جنوں والا، یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے جادو والا، یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے لوگوں کو تکلیفیں دینے والا۔ یہ تینوں ملتے ہیں، کبھی اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ، اور کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر آدم اور بنی آدم کو، یعنی انسانوں کو ستانے کے مشن پر یہ لگ جاتے ہیں۔ کیسے لگتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اسلامی شریعت نے
مرد و خواتین کو بہت ساری تعلیمات کا پابند بنایا، اذکار کی پابندی کا حکم دیا، پردے کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا، نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا، پاکی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایسے ہی بیجا غصہ کرنے سے منع کیا، غصہ بجا بھی ہو تو قابو میں رکھنے کا حکم دیا۔ ایسی بہت ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ جب انسان ان میں کمزور واقع ہونے لگتے ہیں نا، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، اذکار کی پابندی میں، حرام حلال کی تمیز میں جب کمزور ہونے لگتے ہیں تو ایسے موقع پر یہ جو دشمن ہیں، ان دشمنوں کے لیے آپ ایک ترنے والا بن جاتے ہیں، آپ ایک ترنے والا بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں، بلکہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح انداز میں تفصیل بیان فرما دی۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ نے فرمایا انہو، سنو معاملہ یہ ہے، لیس لہ سلطان، اس ابلیس کو، اس کی ذریت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، علی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہوں۔ کامل ایمان والے، توکل کرنے والے، اور کامل ایمان والے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، جو واقعی معنوں میں مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان پہ وہ تسلط نہیں رکھتے، پوری طرح وہ ان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا تسلط ان پہ ہوتا ہے جو اس سے نزدیکیاں بڑھاتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ جن انسان کو کب اور کیسے تکلیف دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مسئلہ یاد رکھو، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائے، اور انہی میں سے ایک اختیار یہ بھی ہے، صحیح احادیث سے مسئلہ ثابت ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نئے زمانے میں، پرانے زمانے میں معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ جنوں کے وجود کو کا انکار کرتے، کہتے تھے کہ جن ہیں لیکن وہ انسان کے اندر داخل ہو کے تکلیف نہیں دے سکتے، جو بھی ہے وہ بہکا سکتے ہیں، بھڑکا سکتے ہیں، غلط راہ پہ لے جا سکتے ہیں، لیکن جسمانی تکلیف جن کبھی نہیں دے سکتے۔ لیکن صحیح احادیث سے مسئلہ ثابت ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ پڑھ کے دیکھیں، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے بیان یہ فرمایا کہ جو لوگ سود کھائیں گے نا، روز قیامت ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ آدمی جو شیطان کے چھو لینے پر ادھر ادھر جو ہے ڈولتا رہتا ہے، جم کے کھڑا نہیں رہ سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، بتانے کا مقصد یہ کہ جن انسان کے اندر آ کر تکلیف دے سکتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ثبوت ملتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو طائف کا امام بنا کر بھیجا تھا، طائف کا امام بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، بڑی مشکل ہوتی تھی قرآن پڑھنے میں۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر، اللہ کے نبی نے آ کر کہا، اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی یہ تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی نے سینے پہ ان کے ہاتھ مارا اور مار کر کہا اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب تھا نا، وہ اللہ کے نبی نے ان کے منہ میں رکھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں واپس لوٹ گیا، پھر کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کر اللہ کے نبی کا کہنا باہر نکل جا نکل جا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کے اندر رہ کر انسان کو تکلیف دے سکتا ہے۔
ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی, کہنے لگی کہ اس پر کچھ ایسی تکلیف ہے کہ کوئی علاج اس پہ اثر نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ وہاں بھی کیا کہ آپ نے بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا اخرج عدو اللہ, اللہ کے دشمن باہر نکل جا, انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے نبی نے اس خاتون سے کہا جب ہم واپس لوٹے نا, اسی راستے سے واپس لوٹنا, واپسی میں جب میرے بارے میں سنو تو آنا. وہ خاتون آئی, اور آئی تو اپنے ساتھ کچھ تحفے تحائف لے کر آئی, کہنے لگی اس دن کے بعد سے پھر کبھی بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر جا کر بھی جن انسان کو تکلیف دے سکتا ہے. بھائیو, اس تفصیل کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی کے حکم اور مرضی ہی سے جب اللہ چاہتا ہے, ابلیس اور اس کی ذریت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جن ہیں, جو جنوں میں سے سرکش جن ہو جاتے ہیں, جو نافرمان ہو جاتے ہیں, یہ انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں. کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ کسی بھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں تکلیف ہے, کہیں بدن میں مستقل درد ہوتا ہے, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر آتے ہیں اور آپ کی کیفیت بیماروں والی ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ آدمی کو فٹس کی جو کیفیت آتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, وقت اجازت نہیں دیتا, ایک ایک کر کے میں مثال دوں, احادیث سے دلائل بھی دے دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی جب سے اسلام قبول کیا ہے نا تب سے اللہ کے نبی ہاتھ میں مسلسل درد رہتا ہے, مسلسل درد ہے ہاتھ میں اور کبھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس جگہ درد ہوتا ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھو, اور رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ کہو. 3 مرتبہ بسم اللہ کہنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے نبی کے صحابی کہتے میں نے یہ عمل کیا, اس کے بعد سے پھر کبھی مجھے تکلیف واپس لوٹ کر نہیں آئی. اس حدیث سے 2-3 باتیں میں بتانا چاہوں. پہلی بات, انسان کے جسم میں آ کر کہیں تکلیف دے سکتا ہے. کسی کو مستقل درد سر ہے, کسی کو بدن میں کہیں درد ہے, کہیں کمر کا درد ہے, کبھی پیر میں, کوئی بھی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. ظاہر ہے یہ اللہ کی مرضی ہی سے ہوگا. جیسے دنیا کے سارے نقصانات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے, یہ بھی صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتے. ان کی مرضی کے بعد اگر اللہ چاہے گا کہ بندے کو آزمایا جائے, بندے کو سزا دی جائے, تبھی وہ انسان پہ تکلیف دینے میں کامیاب ہوگا, لیکن جسم میں تکلیف دے سکتا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنا, آدمی جب سدھرنا چاہتا ہے, جب آدمی نیک بننا چاہتا ہے, شیطان ایسے آ کے تکلیف دیتا ہے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں, جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے یہ تکلیف ہے. کیوں یہ تکلیف ہے؟ تاکہ اس صحابی کے دل میں یہ خیال آئے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف ہے, اور واپس اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائیں. آپ کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کی اپنی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, آپ دین کی پابندی کرنے والے ہو رہے ہیں, آپ کے گھر میں ایسی کوئی تکلیف آ رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی, آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ دین چھوڑ دینا چاہیے, توحید سے تو چھوڑ کر شرک کی طرف جانا چاہیے نہیں. اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا, اس طریقے پہ عمل کرو. بسم اللہ 3 مرتبہ, اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر, یہ دعا 7 مرتبہ ایسے وقفے سے بار بار کرتے رہو. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے اندر آ کر ان کو بات کرنے سے روک سکتا ہے, پڑھنے سے روک سکتا ہے. جیسے ابھی میں نے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنائی, اور یہ بھی کر سکتا ہے وہ عبادت سے روکے, قرآن سے روکے, جیسے نماز میں ان کو روک رہا تھا پڑھنے سے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابلیس انسان کو بسا اوقات پاگل اور مجنون بھی کر سکتا, اللہ کی مرضی سے. ساری چیزیں اللہ کی مرضی اور اجازت سے, ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 2-3 وجوہات ہوتے ہیں اللہ کے بندوں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر آپ کے لیے نفرت ہے, دشمنی اس لیے کرتے ہیں, یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرف سے ان کے حق میں زیادتی کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات ہم اور آپ کو دی ہیں, جن تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے. اگر
بیجا ہماری طرف سے ان کو تکلیف ہو گئی، تب وہ بدلے کے طور پر بھی ہم اور آپ کو ستا سکتے. یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. اور کبھی کبھار تیسری ایک وجہ بھی ہوتی ہے، بعض جن جو ہے بڑے شریر ہوتے ہیں، شرارت ان کی طبیعت ہے. بچوں میں دیکھتے نہیں آپ، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ستانا ان کا کام ہے، وہ ستائیں تو ان کو مزہ ملتا ہے. جنوں میں بھی ایسے کچھ شریر جن ہوتے ہیں جو لوگوں کو ستانے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں. بھائیوں، جنوں کا انسانوں کو تکلیف دینا یہ برحق ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے؟ اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے. لیکن اگر جن ستائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ باتیں اب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اور کچھ باتیں میں آگے ذکر کروں گا جب میں جادو کے تذکرے پہ آؤں گا. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جن ستاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین بے پردہ رہتی. بے پردہ کا مطلب کیا ہے؟ میں ذرا کھل کر بولوں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آئے. دیکھیے، ایک بے پردگی وہ ہے کہ خاتون اپنا چہرہ یا اپنے جسم کے کچھ حصے ہاتھ وغیرہ کھلے رکھ کر باہر نکلتی ہے، سڑکوں پہ نکلتی ہے، مرد جسے دیکھتے ہیں، یہ بے پردگی بھی. لیکن یہ بھی بے پردگی ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر نہانے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے، کمرہ تو بند ہے لیکن اللہ کے نبی نے ایک ادب سکھایا ہے کہ دروازہ یا دریچہ بند کرتے وقت بسم اللہ کا نام لو، لباس اتارتے ہوئے اللہ کا نام لو، دعائیں پڑھو. جب کوئی خاتون ایسے موقع پہ اس کا اہتمام نہیں کرتی، بعید نہیں کہ ایسے موقع پہ کوئی جن موجود رہے اور وہ کسی کے پیچھے پڑ جائے، یہ بھی ممکن رہتا ہے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو اذکار ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے، شیطان کے، اس کے چیلوں کے، اس کی ذریت کے شر سے پناہ مانگتے رہے. یہ جنوں کا معاملہ ہے. لیکن جادو کا جو مسئلہ ہے یہ اس سے ذرا قدرے مختلف ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جادو ہوتا یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو برے لوگ ہیں نا، وہ شیطانوں میں سے کچھ برے لوگوں کے ساتھ تال میل بٹھاتے ہیں. کیسے تال میل بٹھاتے ہیں؟ وہ جب خود بہکتے ہیں، خود ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، ایسے حرکتیں کرتے ہیں. جادوگر جن کو کہیں، یا نئے زمانے میں اس کے لیے ایک لفظ کہوں گا، عامل. آج آپ سمجھتے ہیں لوگ جادوگر بولے تو ڈرتے ہیں، نہیں جاتے ہیں. عامل بولے پہلے جاتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ جو عامل کامل کے نام پہ کام کرنے والے، اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے آگے بڑھ کر تعویذ گنڈے کرنے والے، مختلف قسم کے تنتر منتر کرنے والے، مختلف قسم کے عملیات کرنے والے، کبھی گھر میں لے جا کے سفوف پاؤڈر ڈالنے کے لیے دیتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی دھاگا دیتے ہیں، کبھی کوئی پلیتا، یہ ساری جادوگری کی شکلوں میں سے، یہ جادوگری کی شکلوں میں سے یاد رکھنا. بلکہ بعض اہل علم نے ایک بات علامت کے طور پہ ذکر کی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ علاج آپ کے جسم سے متعلق بیماری ہے نا، کوئی آدمی آپ سے آپ کے والدین کا نام پوچھتا ہے، آپ سمجھ جانا کہ وہ جادوگر ہے. بیماری آپ کی ہے، آپ کے والدین کے نام سے کیا لینا دینا ہے اس کو. کوئی آدمی آپ سے کوئی دوسری چیزیں پوچھتا ہے، تکلیف جسم میں ہے. ڈاکٹر کو آپ نام نہ بھی بتائیں، ہاتھ رکھ کر وہ نبض دیکھ کر یا آپ کے اس کو صورتحال کو دیکھ کر بیماری پتہ لگا لیتا ہے. یا پھر ڈاکٹر کے سامنے آپ یہ رکھیں، اپنی رپورٹس رکھیں، بلڈ کی فلاں کی ٹیسٹنگ کروا، اس کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے. اگر وہ سچا معالج ہو گئے نا، صحیح معنوں میں علاج کرنے والا، اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بڑی آسانی سے دعائیں، اذکار وغیرہ سکھا کر آپ کو بات ختم کر لے. لیکن جو آپ کا نام پوچھے، آپ کی والدہ کا نام پوچھے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ پوچھے، آپ کے بزنس کی شروعات کون سے ڈیٹ کو ہوئی تھی یہ پوچھے، آپ نے گاڑی کون سی تاریخ کو خریدی پوچھے، سمجھ لینا یہ جادوگر ہے. یہ عامل کامل نہیں، یہ جادوگروں کی علامتوں میں سے اہل علم نے لکھی. ایسے ہی آپ سے کوئی چیز مانگے، آپ کا کپڑا لا کے دو، آپ کا بنیان لا کے دو، آپ کی ٹوپی لا کر دو، آپ کا پاجامہ لا کر دو. اور معاف کریں مجھے کہنے دیں، یہ ہوتا ہے، کرنے میں لوگ شرماتے نہیں تو بولنے میں کیا. خواتین کے اندرونی لباس تک لوگ طلب کرتے ہیں، علاج کے نام پہ مانگتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز آپ سے متعلق، آپ کے گھر کی کوئی چیز کوئی مانگے نا، سمجھ جانا وہ جادوگر ہے. اللہ کے بندو، وہ جادوگر، وہ عامل کامل کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ ساری جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ایک چیز آپ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، جس کا تذکرہ میں نے کیا،
سورہ جن اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے نا تو جن میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ جن ایسے ہوتے تھے جو جنوں سے تعلق رکھتے تھے، اور جنوں میں سے کچھ ایسے جن یا ابلیس اور اس کی ذریت میں سے کچھ ہوتے جو انسانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیسے فائدہ اٹھاتے؟ ابلیس اور اس کی ذریت جب آدم اور بنی آدم کو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ملتی ہے، ان کا نفس بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آدم اور بنی آدم کو تکلیف دینے، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کوئی انسان مددگار بننے کے لیے تیار ہے، کوئی انسان، تو اس سے یہ مدد لیتے پہلے کہ اس انسان کو کچھ دے کر کچھ لیتے والی پالیسی پہ۔ اس اور اس کی ذریت کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ، یعنی جو شریر انسان ہے، نافرمان انسان ہے، ان کے ساتھ لے دے کا معاملہ کرتے۔ لے دے کیا ہے؟ جنوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ کہ آدم اور بنی آدم کو وہ خود تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کچھ معاملات میں انسانوں سے مدد لے کر ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں نے بتایا تکلیف پہنچا کر ان کو خوشی ملتی ہے۔ آدم اور بنی آدم کو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ملتی ہے کہ ارے آدم کی اولاد مجھ سے ڈرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر جنوں کی زبانی یہ بات نقل کی کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو انسانوں سے تعلق رکھتے تھے تو جن ان سے پناہ مانگتے تھے، اور جب وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے تو انسانوں کی اس پناہ مانگنے سے جنوں کو بڑی خوشی ملتی تھی، وہ بڑے پھولے سماتے تھے، پھولے نہیں سماتے تھے۔ کیسے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، جب بھی کبھی کسی وادی میں اترتے، جنگل و بیابان میں اترتے، تو اترتے ہی ایک آدمی کہتا اعوذ بکبیر ھذا الوادی، اس وادی کا جو سب سے بڑا جن ہے میں اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ابلیس اتنا خوش ہوتا کہ اپنے سارے ماتحتین چھوٹے شیطانوں کو کہہ دیتا اس قبیلے والوں کو کسی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پناہ اللہ کی لینی چاہیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ شیطان کی پناہ لے لی، ابلیس کی پناہ لے لی، شیطان کا مقصد مل گیا۔ ایک تو وہ بڑا بھی ہو گیا، دوسرا یہ مشرک بھی ہو گیا، پھر اس کو تکلیف دینے سے وہ رک جانے کی بات کرتے، یہ معاملہ چلا کرتا تھا۔ تو شیطان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابلیس، وہ بنی آدم کے ذریعے، یہ جادوگروں کے ذریعے، ان عاملوں کاملوں کے ذریعے لوگوں کے علاج معالجے کے نام پر نہیں، لوگوں کو تکلیف دینے کے کام کرتا ہے، اور ساتھ میں ان کو شرک اور بدعات میں مبتلا کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اب انسانوں سے جنوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، یہ جادوگر یہ کہنے لگتے ہیں میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ جو طاقت عام انسانوں کے پاس نہیں، کوئی طاقت وقت نہیں ہوتی اس کے پاس، وہ انسان ہی رہتا، اس کے پاس کوئی غیر معمولی طاقت نہیں آتی، ہوتا بس یہ ہے کہ وہ شیطانوں کو خوش کر کے شیطانوں کی مدد لے لیتا ہے، شیطانوں کو خوش کر کے شیطانوں کی مدد لے لیتا ہے، اور مدد لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ایسی ایسی چیزیں کر کے دکھاتا ہے، لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھیں کیسے یہ انسان اور جن کا معاملہ آپس میں ساتھ چلتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جاتے، کوئی مسلمان جاتا ہے، جا کر آپ وہاں بیٹھتے ہیں، ابھی آپ نے اپنی بیماری تکلیف بتائی نہیں، وہ خود بتانے لگتا ہے آپ کو، تمہارا نام یہ ہے، تم فلاں کاروبار کرتے ہو، 7 سال سے اس پریشانی کو لے کر پریشان ہو، تمہارے گھر میں اتنے بچے ہیں، تمہاری ایسی بعض باتیں بتاتا ہے جو بندہ تنہائی میں کرتا ہے، یعنی تنہائی کی باتیں وہ بتانے لگتا ہے۔ اب انسان کیا سوچتا ہے، بھائی بڑے باکمال عامل صاحب ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ساری باتیں انہوں نے بتا دی۔ اب اس کے بعد آدمی سرنڈر کر جاتا ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور شیطان اب کھیلنے لگتا ہے اس کے ایمان سے، عقیدے سے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ ایسے ہی شیطان کو انہوں نے جو پہچانتے تھے نا، تو انہوں نے ایک طریقہ یہ کیا،
ایسے ہی ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں بتا سکتا ہوں کیا ہے. تو ایک مرتبہ یہ کیا کہ انہوں نے کچھ کنکریاں گن کر اٹھائیں، گن کر کنکریاں اٹھائی، پکڑ لیا ہاتھ میں، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے نہ صرف یہ کہ یہ بتایا کنکریاں ہیں، بلکہ نمبر تک بتایا. مان لے 25 کنکریاں، کہا 25 کنکریاں آپ کے ہاتھ میں. گن لی تو گن کے برابر ہو گئی. اچھا ایسا ہے، چل اگلی بار گئے، مٹھی بھر اٹھائی. کہا اب بتا کتنی کیا ہے. کہا کنکریاں ہیں. کہا کتنی ہیں. کہا وہ نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آپ اٹھا کر گن گن کے رکھ رہے تھے نا، وہ جو آپ کا قرین شیطان ہے، جو آپ کا ساتھی، وہ آپ کو دیکھ رہا تھا، اسی نے بتا دیا کہ اس کے پاس میں 12 کنکریاں. اس نے بتا دی پہلے. دوسری بار آپ نے گن کے نہیں اٹھائی، سمیٹ کر اٹھائی. اٹھائی ہوئی چیز تو معلوم ہے، گن کر نہیں بتائی تو اسے کیسے پتا چلے گا؟ اب وہ بتا نہیں سکتا. میرے بھائیوں، ایسے ہی سب تماشے ہوتے ہیں جن کے بتانے پر، شیطان کے بتانے پہ ایک سچ کے ساتھ 1000 جھوٹ ملا کر آپ کے بارے میں، آپ کی بیماری کے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں 20 باتیں وہ کرتا ہے جن باتوں کا حقیقت سے تھوڑا تعلق ہے، زیادہ کوئی تعلق نہیں. آپ اس کا یقین کرنے لگے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عامل کامل، کچھ شعبدہ باز بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ کمالات دکھانے والے بھی ہوتے ہیں. بنگلور کے ایک عامل کے بارے میں ہمیں کنفرم معلوم ہے، یعنی وہ جو اس کے قریبی دوست ہیں وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں ہم نے بچپن میں کھیلا ہے، اس کو ہم چٹ پٹ کہتے تھے. تھوک لگا کے اگر چھوڑے تو پھٹتا ہے، ورنہ جو ہے آپ دیکھیں نا. ایسے ہی وہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک جو ہے کاڑی سمجھتے ہیں، لکڑی کسی پودے کی ٹہنی، اگر آپ اسے پانی میں رکھ کر اٹھائیں اور ہاتھ میں پکڑیں تو ہاتھ میں وہ گھومتی محسوس ہوتی ہے، گھومتی ہوئی محسوس ہوتی، گھومتی ہے ایسے. اور اگر آپ اسے ویسے ہی اٹھا کر پکڑیں تو وہ گھومتی نہیں ہے. میں بنگلور کی بات بتا رہا ہوں، جو ہے سچائی وہ بتا رہا ہوں. آدمی کا ایک عامل ہے، وہ کیا کرتا ہے، آدمی کو بلاتا ہے، بلا کر بٹھاتا ہے، بٹھا کر دیکھتا ہے. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ فلاں ہے. کہاں رہتے ہیں؟ فلاں ہے. آپ کا کاروبار کیا ہے؟ فلاں ہے. اگر دیکھتا ہے کہ مسکین ہے، بیچارہ ہے، مال پانی زیادہ نہیں ہے، تو آدمی کے ہاتھ میں وہ دیتا ہے، یہ پکڑو ذرا. وہ کاڑی دیتا ہے جو گھومتی نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کچھ نہیں. نہیں آپ پہ کچھ نہیں، جاؤ آپ. نہیں بہت تکلیف ہے فلاں. اچھا وہ تعویذ باندھ لو، جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور وہی اگر ایسا آدمی آتا ہے جو آدمی پیسے والا ہے، جائیداد والا ہے، یا اثر و رسوخ رکھنے والا، کچھ بھی دنیا دار جس سے نکالا جا سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑ لکڑی تھماتا ہے، گھومنے لگتی، کہتا ہے دیکھو آپ پہ اثر ہے بہت لمبا. میں تو کچھ نہیں کہا، آپ کے ہاتھ میں لکڑی گھوم رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں گھوم رہی ہے. اب آدمی یہ یقین کرنے لگتا ہے ہاں مجھ پہ جادو ہے، ہاں مجھ پر جن کا اثر ہے، ہاں میرے ساتھ کچھ غلط ہے. یہی سب شعبدہ بازیاں اور یہی سب جنوں کی مدد سے کرامتیں دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ مسئلہ یاد رکھو، جادو اور جن میں ہوتا کیا ہے. پہلے تو اس طرح معلومات لی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جادوگر جن سے اتفاق کرتا ہے، شیطان سے اتفاق کرتا ہے، ابلیس کی ذریت میں سے کسی سے اتفاق کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں گا، تم میرے لیے کچھ کرو. میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ جو سچے واقعات ہیں ان سے ملی ہوئی شواہد کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآنی آیتیں لی جاتی ہیں، قرآنی آیتیں لکھنے کے بعد، معاف کیجئے، خنزیر کا جو سر ہوتا ہے نا، خنزیر کا جو سر ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ قرآن کی توہین ہے. اور اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کرتا ہے، معلوم ہے اسے یہ ہو رہا ہے، یہ کفر ہے. یہ کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی جنگل میں جا کے دفنا دو، کسی پانی کے کنویں میں لے جا کے پھینک دو. ایسی جگہ پھینکنا جہاں لوگ عام طور پہ جاتے نہ ہو، ویران ہونا چاہیے. 7 گاؤں پیچھے جا کے پھینکو، یہاں پھینکو، وہاں پھینکو. اب جب تک یہ اس میں موجود ہے، اس وقت تک یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین ہو رہی ہے. اس وقت تک شیطان راضی رہتا، اور اس کے بدلے میں جو بڑا شیطان ہوتا ہے کسی چھوٹے شیطان کو بھیجتا ہے، کہتا ہے یہ جو بولتا ہے اس کی بات سن. یہ جو آپ سنتے نا، موکل ہے میرے پاس. کوئی موکل نہیں ہوتا، کوئی موکل نہیں ہوتا. شیطان بڑے شیطان کو راضی کر کے چھوٹے شیطانوں کی مدد لیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو چھوٹے شیطان ہے نا، ان کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کو ستا.
اس کو ستا. اب ستانے کے بعد وہ لاتا بھی اسی کے پاس ہے، پھر ستانے کے بعد لاتا اسی کے پاس ہے، وہ نہیں تو اس جیسے کے پاس، دوسرے کے پاس، لیکن لے کر جاتا اسی کے پاس تاکہ پھر اگلے مرحلے میں لے جائے اس کو، اور زیادہ بدعتوں میں لے جائے، اور زیادہ شرکیات میں مبتلا کرے. یہی اس کا مقصد ہوتا ہے، یہی طریقہ چلتا رہتا. اور میں آپ کو بتاؤں، جو سچے واقعات ہم نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا، اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ. یہ باتیں آپ کے لیے تعجب خیز ہوں گی، لیکن یہی سب ہوتا ہے. قرآن کی آیت لکھی ہوتی، الٹی لکھی جاتی ہے، الٹی لکھتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ قرآن کی توہین کرنا مقصد ہوتا ہے. ایسی بھی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں لیکن گندے خون سے لکھی جاتی ہیں. میں آپ کو لفظ کہوں تو برا لگے گا، عورتوں کے خون سے لکھی. مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کو راضی کرنا، شیطان اور اس کی ذریت کو راضی کرنا، اور راضی کر کے ان کی مدد لے کر لوگوں کے اوپر چلانا. اب جادوگر جو ہے سب کو ڈراتا ہے، لوگوں سے پیسہ بھی وصولتا ہے. کبھی پیسہ وصول، اور وہ پیسہ نہ بھی وصول کرے نا، تب بھی یہ بات یاد رکھنا، اس کے دل میں سرداری کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے ڈرتے، مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. یہی سب دنیاوی مقاصد کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مرغا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مرغے کو برا بھلا مت کہو، وہ اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے گویا جگاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ مرغا منگاتے ہیں. جتنے عامل، جتنے مزاروں کے پاس آپ دیکھیں گے نا، سارے مرغے والے ہی نظر آتے ہیں آپ کو، سارے کے سارے مرغے والے. اور مرغا منگا کر کیا کرتے ہیں؟ اور پھر اس کی بلی گویا دیتے ہیں، اس کی بلی گویا دیتے ہیں. یا پھر کئی مرتبہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا سر نکال کر اس کے سر کے ساتھ کچھ غلط کر کے ڈالتے ہیں. مقصد وہی کہ جو چیزیں نیک یا نیکی کی علامت ہوں ان کی توہین کی جائے. اور میں آپ کو کہوں تو آپ تعجب نہ کریں، یہ جادوگر بھی جو بنتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں بنتے. بعض جادوگروں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہم نے پڑھی ہیں، آپ کو بول دوں گا، آپ کانپ اٹھیں گے یہاں پہ اس وقت. بہت عجیب و غریب باتیں. ہمت چاہیے بولنے کے لیے، سننے کے لیے بھی ہم کو. ایسے بھی کوئی ہو سکتے ہیں کیا بدبخت؟ ایک جادوگر کا انتقال ہوا، اس کی ایک کرسی تھی، اپنے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اپنے علاوہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا. اور اس کرسی میں جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد لوگوں نے جب کرسی ہٹائی کی تو دیکھا کہ جس کرسی پہ بیٹھتا تھا نالائق، اس کرسی کے گدے کے نیچے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام رکھا ہوا تھا. ظالم. یہ جادوگری ایسے ہوتی ہے، کوئی کمال نہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا. وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، لیکن شیطان اور اس کی ذریت کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. یا پھر میں نے جیسے بتایا نا، کچھ کرتب، کچھ کمالات سیکھ لیتے ہیں، کچھ ٹرکس سیکھ لیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے پھر. بس یہی ہے جادو، اور کچھ نہیں. آپ یہ جو سمجھتی ہیں نا کہ یہ جا کر جائیں گے تو کاروبار کو سدھار دیں گے، بیماری کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ یقین کرو، کچھ نہیں کر سکتے. یہ بس جن اور اس کی مغرب کے ساتھیوں کی مدد سے لوگوں کو ستانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں. ایسے کام ان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور جب بتاؤ یہ سب کچھ انسان کرے گا تو شیطان اور اس کی ذریت مدد کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ لیکن وہ مدد بھی کرنے پہ آئیں گے تو اسلام نے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ کچھ نقصان نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اب اللہ نے دنیا میں انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. کسی کو آزمانے کے لیے اللہ چھوٹ دے دیتا ہے تو شیطان، ذریت، ابلیس، اس کی ذریت، اور یہ جو انسان ہے جادوگر، یہ سب مل کر لوگوں کو ستانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے بھائیو، یہ ہے جادو کی حقیقت، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی دوسرا جو آپ میجک سمجھتے ہیں نا، وہ ٹرک ہوتی ہے جس میں کمال دکھاتا آدمی، کرتب دکھاتا ہے، وہ الگ دنیا ہے. باقی یہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں نا، جادو جادو جادو، یہی ہے اور کچھ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابلیس کو ایمان اور توکل رکھنے والوں پہ تسلط نہیں ہوتا. ہاں پیچھے پڑے رہتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے، ستانے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جادو ہوا تھا نا، آپ کو معلوم ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. یہودی جادو میں بڑے ماہر مانے جاتے، وہ بڑے باکمال مانے جاتے تھے. اس نے تو اتنی خطرناک کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی کا بہت نقصان کر لے جائے، جان لے لے. لیکن اللہ کے نبی کے ایمان اور تقوی کا یہ تھا، اللہ تعالیٰ کو امت کو سکھانا تھا، اس لیے اللہ نے اثر ہونے دیا. لیکن اللہ کے نبی کے ایمان و تقوی کا یہ کمال تھا
کہ پورے جادو کا اثر کتنا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو لکھی ہے، مختصر الفاظ میں کہتے ہیں 2 یا 3 دن تک صرف اثر تھا، اور وہ اثر بھی کیا تھا؟ آپ کی دین دعوت تبلیغ کے مسئلے میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک مسئلے میں ہوا۔ وہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ رات گزارے ہوتے، آپ کو یہ خیال ہوتا کہ شاید آج رات میری اپنی بیویوں سے خلوت نہیں ہوئی ہے، یا آپ رات نہیں گزارے ہوتے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا شاید میں رات گزار چکا ہوں، مجھے غسل کرنا ہے۔ بس اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا تھا۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان اور توکل والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جادو کی حقیقت، یہ جنوں کی حقیقت ہے۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک آپ کے سامنے؟ اب میری آپ کے سامنے کچھ گزارشات ہیں۔ دیکھو بھائیو، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو، جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، کرنے والا بھی کفر کرتا ہے، کروانے والا بھی کفر کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اور میں بتا چکا ہوں جادوگر کے نام پہ ہو ضروری نہیں، عامل کامل کے نام پہ ہو، اس کے پاس بھی اگر آپ جاتے ہیں اور جا کر اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ فلاں کام کر دے، کروا دے، یہ آپ کا کام کفر ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے باہر لے جائے گا۔ مومن کا کبھی کسی جادو سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں آپ کو آگے بڑھ کے یہاں تک بتاؤں، صحیح قول کے مطابق جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے علاج کے لیے بھی جادوگر کے پاس نہیں جانا چاہیے، عامل کے پاس، کامل کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑی مثالیں، بڑے واقعات ہمارے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے اپنے متعلقین میں، ہمارے ذرا دور کے رشتہ دار، ایک صاحب، گھر کی کہانی بتا رہا ہوں، کہیں اور کی نہیں، ایک صاحب تھے، ایسے ہی چکروں میں پڑ گئے۔ پہلے وہی جنہوں نے ستایا، پھر علاج کے نام پہ وہی مزاروں کے چکر میں گئے۔ ان کا اپنا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا کہتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے شفا مل جاتی ہے۔ کیسے؟ واقعہ سنایا انہوں نے، کہا مرغی لے کر آؤ۔ اس نے کہا مرغی لے کر آؤ۔ مرغی لائی تو کیا ہوا پتا ہے؟ مرغی لائی تو وہ کھڑے ہوئے ہیں، مرغی لی، ان کے اوپر سے اتاری مرغی اتار کے اس نے زمین پہ پھینکی، اس مرغی نے وہیں پھڑ پھڑا کے جان چھوڑ دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری ساری بیماری تمہارے جسم پر سے رگڑ کے میں نے اتار دی، جادو اتنا طاقتور تھا کہ تمہاری ساری بیماری مرغی میں آئی تو مرغی مر گئی، تم ٹھیک ہو گئے، لیکن جادو اتنا طاقتور تھا کہ مرغی برداشت نہیں کر سکی، مر گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے نالائق۔ آپ کو میں بتاؤں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جن جب کسی کے طرف سے آتا ہے یا خود آتا ہے تو وہ مطالبہ کرتا ہے میرے نام کا کچھ چڑھاوا چڑھاؤ، چھوڑ کر جاؤں گا، میرے نام پہ کچھ دینا، کالا بکرا، پیلا بکرا، جو بھی بکرا، مرغی، جو بھی مانگتا ہے یہ میرے نام پر دینا۔ اب یہ مسئلہ کیا تھا؟ یہ جو چڑھاوا چڑھایا نا، یہ کوئی بیماری اس کے اندر نہیں اتری، سمجھو اللہ کے بندو، بیماری اس کے اندر نہیں اتری۔ یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام جانور دینے والی بات ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانور دے دیا، لے لیا اور ختم ہو گیا، اس نے لے لی، جان لے لی اس کی، اور یہ آدمی سمجھ رہا ہے میری بیماری پر مرغی میں چلی گئی، ختم ہو گئی۔ یہی سب دھوکے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے جادوگر کے پاس کبھی علاج کے لیے نہ جانا۔ آخری حد میں بتاؤں کیا ہے، کچھ لوگ اللہ کے بندے توحید پرست تھے، غلطی سے کوئی ان کا دوست ہوتا ہے نا، کبھی آؤ میں لے جاتا ہوں، تم سے کچھ نہیں مانگیں گے پیر صاحب، کچھ نہیں مانگیں گے عامل صاحب۔ اس نے کہا اچھا کچھ نہیں، لیمو دے دو۔ لیمو میں کیا ہے؟ میں جانور تھوڑی مانگ رہا ہوں، بکرا مانگ رہا ہوں، مرغی کا لیمو دے دو۔ وہ لیمو بھی لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لیمو کا بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ نذرانہ اور چڑھانا، لیمو کا چڑھائیں تو بھی شرک ہے۔ آپ لیمو کا چڑھاوا چڑھائیں، نذرانہ چڑھائیں تو بھی شرک ہے۔ اب وہ دھوکہ کیا دیتا ہے آپ کو؟ یہ کہتا ہے میں کوئی جانور تھوڑی مانگ رہا ہوں آپ سے، میں تو لیمو مانگ رہا ہوں، لیمو دینے میں کیا ہے آپ کو؟ اللہ کے بندو، اپنی توحید کا کبھی یاد رکھنا، جادو کرنا بھی کفر ہے، کروانا بھی کفر ہے، علاج کے نام پہ جانا بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہی کہنا چاہوں گا، بہت سارے خاص طور پر دینی معلومات جہاں کم ہوتی نا، ایسے سماج میں خواتین، عورتیں سب سے زیادہ اس فتنے کا شکار ہوتی۔ گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، شوہر کو بتاتی بھی نہیں، چپکے سے کسی پڑوسن کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ شوہر بیمار ہے، مسلسل علاج کرواتے کرواتے تھک گئے، شفا نہیں ہو رہی ہے، کیا کرتے ہیں؟
چپکے سے کسی عامل کے پاس چلی جاتی, کوئی خفیہ لا کے کوئی پاؤڈر ملائی, کھانے میں ملا دی, پانی. اللہ کی بندو بندیوں, ماؤں بہنوں, سمجھو دین و ایمان کا سودا ہو رہا ہے. تمہیں سمجھنا چاہیے تمہاری بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں کروا سکتا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا سب کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھنا ان سب چیزوں کو کہ علاج کے نام پہ یا کسی بھی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے, فلاں مزار کے پاس جا کر آ جائیں گے, بھلا کچھ نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز اور بتاتا ہوں, دھوکہ کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر کوئی جن مسلط ہو گیا ہے. خود میں بتایا کیوں مسلط ہوتا ہے, یا کسی جادوگر نے جادو کر کے جن کو بھیج دیا اور وہ جن تکلیف دے رہا ہے. اب یہ جن آدمی پر مسلط ہے, آدمی جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ کسی مزار کے پاس جا رہا ہے یا کسی مندر کے پاس جا رہا ہے. آپ کو بتاؤں اس معاملے میں ہم نے دیکھے مسلمان مندروں میں جاتے ہیں. اللہ کے بندو, مندر میں جاتا ہے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے, آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں, بابا کی دعا میں بڑی تاثیر ہے یا سوامی کے جو منتر میں بڑی تاثیر. کچھ نہیں ہے اللہ کے بندو, سمجھو ایسا کچھ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, ابلیس اور اس کی ذریت آپ سے کیا چاہتی ہے؟ چاہتی ہے کہ آپ مشرک ہو جائیں, آپ کافر ہو جائیں, آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیں. جیسے ہی آپ مزار کے پاس گئے, جن شیطان چھوڑ کے نکل جاتا ہے آپ کو. کیوں چھوڑ کے نکل جاتا ہے؟ تاکہ وہ چھوڑ کے نکل جائے لیکن اس کا عقیدہ آپ کے دل میں آ جائے. اب آپ بتاؤ, جس مزار کے پاس جا کر آدمی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگے, اب آدمی وہ مزار سے جڑے گا کہ نہیں جڑے گا؟ لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا؟ مندروں سے لوگ لگے رہتے, کہتے مجھے آتا ہوں تو یہاں سکون ملتا ہے. کوئی سکون نہیں ملتا, سکون نہیں. اللہ کے بندو سمجھو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی سے دوری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہ جو نافرمان جو ہیں وہ تم پہ مسلط ہیں, تمہیں ستاتے ہیں. وہاں جاتے ہو تو چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں تاکہ تم شرک میں مبتلا رہو, بدعتیں کرتے رہو, کفریات میں مبتلا رہو, شرکیات میں مبتلا رہو. یہی سب کھلواڑ ہوتا رہتا ہے. اس لیے کبھی علاج معالجے کے نام پر, بیماری کی شفا کے نام پر, بچی کے رشتے کے نام پر, کاروبار میں ترقی کے نام پر, یا پھر کسی بڑے بڑے عہدے کے نام پر یہ سب چیزیں مت کرو. یہ کفر کا کام ہے. اللہ کے بندو, ہمارے اپنے دور میں ہم نے دیکھا ہے ایسے ایسے لوگ ہوتے. ہمارے اہل حدیثوں کی میں بات کر رہا ہوں, اللہ کا فضل و کرم ہے. کوئی ان سے آ کے کہتا, کوئی تعویذ کوئی پلیتا کہتے, بچہ مر جائے گوارا کر لوں گی لیکن ایک دھاگا نہیں باندھو گی اس کے. یہ ایمان والی ہماری مائیں تھیں, ایسی توحید والی ہمارے مائیں تھیں. آج کی ہماری ماؤں کا ایسے ہی توحید والا, ایسے تقوی والا ہونا چاہیے کہ شیطان اور اس کے سارے چیلے مل کر تمہارے دین و ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی جسارت نہ کر سکیں. دوسری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ علاج کروانا, مان لیجئے کہ کسی پر جن کا اثر ہو گیا, یعنی جن ستا رہا ہے کسی کو, یا کسی کے جادو کا اثر ہو گیا, تو علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہونا چاہیے؟ بھائیو دیکھو, جو علاج واضح نہ ہو, واضح کیا ہوتا ہے؟ آدمی کیا کر رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, آپ کو کلیئر معلوم ہونا چاہیے. ایک آدمی ہے کچھ بھی کر کے دیتا ہے, آپ سے کپڑا مانگتا ہے, آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے, آپ کو کوئی چیز کہتا ہے لے جا کے وہاں رکھ دو, وہاں لٹکا دو, وہاں رکھ دو. کوئی علاج نہیں. اللہ کے بندو, علاج کا یہ طریقہ نہیں. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو, علاج کے معاملے میں قرآن و سنت میں ہمیں کئی علاج بتائے گئے, چاہے وہ جن کا مسئلہ ہو یا جادو کا مسئلہ ہو. ان طریقوں کو ہی آزماؤ, ان کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. لوگ جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں نا, ان کے چکر میں مت پڑو, ان کے چکر میں مت پڑو. اللہ کے بندو, یہ جو تعویذیں دیتے ہیں نا, تعویذ کئی طرح کا ہوتا ہے, یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہ ہو. تعویذ یہ بھی ہے کہ لکھ کر آپ کو دے کاغذ, تعویذ یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر کے لیے تغرا وغرا بنا کے دے, تعویذ یہ بھی ہے کہ کوئی دھاگا دے دے, تعویذ یہ بھی ہے کہ کوئی لوہا کوئی لکڑی وغیرہ میں کچھ نقش کر کے دے دے, کچھ نمبر بنا کے دے دے, کچھ بھی کر کے. یہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شرک قرار دیا ہے. اور ایسے ہی یہ جو سب باندھتے ہو نا, کیا ہے, لیمو باندھتے ہو, ناریل باندھتے ہو, مرچی باندھتے ہو, کالا دھاگا باندھتے ہو, پیلا دھاگا باندھتے ہو, زعفرانی رنگ کا دھاگا باندھتے ہو, لال دھاگا باندھتے ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ خرافات ہیں, یہ تعویذ ہے, یہ سب جائز نہیں. آپ کو کتاب و سنت میں جو علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے علاج اپنا کرو.
سب سے پہلا کیا، بڑی تیزی سے گنا دیتا ہوں علاج کے طریقے کیا. سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اپنے ایمان اور توکل کو اللہ پہ مضبوط کرو. جس قدر زیادہ آپ کا بھروسہ اللہ پہ مضبوط ہوگا نا، شیطان کی پکڑ آپ پہ اتنی ہی ڈھیلی ہوتی جائے گی. اگر وہ پہلے سے کنٹرول نہیں آپ پر، وہ پہلے سے تکلیف نہیں دے رہا ہے، تکلیف دینا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. مان لیں اس کا اثر ہو رہا ہے آپ پر، آپ صاحب توکل ہو جائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے کہ میرا رب نہیں چاہے گا کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اللہ کے توکل اپنے اندر پیدا کرو. آپ یقین کرو توکل سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے، توکل سے بڑا کوئی علاج نہیں. اور آج میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اس بات کے لیے مجھے جو ہے آپ برداشت کیجئے، لیکن سمجھیے آج آپ کو کہنا چاہوں گا. پرانا دور تھا، علاج معالجہ کرنے والے صرف جو ہے غیروں میں ہوا کرتے تھے. اب اہل حدیثوں کے اندر بھی رقیہ کرنے والے، علاج کرنے والے افراد بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے بندو، رقیہ آپ کو خود کرنا چاہیے، اپنے بچوں پہ کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ کرنا چاہیے. اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو رقیہ کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو آپ. جب آدمی کسی کام کو پیشہ بنا لیتا ہے نا، تو پیشہ بنانے کے بعد مارکیٹ میں اپنی بات بنائے رکھنے کے لیے بہت ساری غلطیاں وہ کرتا ہے. آج میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو ہم نے دیکھا اس کی روشنی میں. یہ بات پہلے اوروں کے بارے میں کہتے تھے، آج ہمیں اپنوں کے بارے میں کہنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے. کئی ایسے معالج ہم نے دیکھے ہیں جو غیروں کی طرح ہمارے اپنے عوام کے اندر توہم پرستی، وہم و گمان کی بیماری کو عام کر رہے ہیں. ایمان ان کا رخصت ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، ان کی توحید کو مضبوط کرو. علاج توکل میں ہے، ان کی توحید کو مضبوط کرو. ہم نے دیکھا ایک صاحب میرے سامنے، جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، ایک معالج اہل حدیث تھے، داخل ہوئے. گھر میں داخل ہونے کے ساتھ چار کونے دیکھے، یہ کونا وہ کونا یہ کونا دیکھا. دیکھ کر کہنے لگے بہت سخت ہے. میں نے کہا آپ غیب دان ہیں؟ آپ غیب دان ہیں؟ دیواریں دیکھ کر آپ بتائیں گے کہ یہاں بہت سختی ہے؟ آپ کو بلائے علاج کرنے کے لیے، علاج کیجئے. یہ غیب دانی کے دعوے کیسے؟ میرے بھائیوں، ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں، آپ کے دادا کے زمانے سے یہ نظر آتا ہے. غیب دان ہے؟ مت یقین کرو اللہ کے بندو. میں یہ بات کہنا چاہوں گا، جو بندے اس کام میں لگے ہیں، آپ اگر علاج کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا ایمان سب سے پہلے مضبوط کرو. توکل سب سے بڑا علاج ہے. اور ایسی باتیں، ایسے قصے، ایسی کہانیاں جو لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں، ان کے اندر توہم پرستی پیدا کریں، اس کا کتاب و سنت کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں، صحیح علاج سے کوئی تعلق نہیں. اور جو آدمی آپ کے اندر ایسے اوہام و خرافات پھیلائے نا، سمجھ جانا وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو لیکن صحیح علاج کرنے والا نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے، آپ سمجھ کر رکھو، سب سے پہلے توکل اپنا مضبوط کرو. اللہ پر آپ کا توکل، یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کے بندو، شیطان توکل کرنے والے بندے کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. وہ ٹکرا ٹکرا کے مایوس ہوتا ہے. جب تک آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب آپ کا ایمان ذرا متزلزل ہوتا ہے نا، تب شیطان کو راستے ملتے تک آنے کے. دوسری بات آپ کو کیا کرنا ہے علاج معالجے کے لیے؟ سب سے پہلی بات توکل، ایمان مضبوط کرو. اس کے ساتھ آپ اپنی 5 وقتہ نمازوں کا جائزہ لو. نمازوں کے ساتھ اذکار کی پابندی، نمازوں کے ساتھ آپ کی اپنی جو پابندی ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے جو ذرائع. قرآن آپ کتنا پڑھتے ہیں؟ آپ سنتوں کا اہتمام کتنا کر رہے ہیں؟ فرض نمازوں کی مرد حضرات باجماعت پابندی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ خواتین نماز کو اس کے وقت میں پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی ہیں؟ اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندو، جو جو اذکار اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، مختلف کاموں سے پہلے، بعد میں، استنجا خانے جانے سے پہلے، استنجا خانے سے نکلنے کے بعد، اور ایسے ہی ہر کام سے پہلے اور بعد، جو جو جہاں دعائیں سکھائیں آپ جانتے ہیں، ان اذکار کی پابندی کرو کہ ان میں آپ کے اپنے نفس کے تحفظ کا بڑا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو علاج کرتے ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. کیسے ہوگا؟ شیطان سے نزدیکی بڑھاؤ گے، شفا مل جائے گی؟ نہیں ہوگا. اللہ کے بندو، یہ کرو. تیسرا کام یاد رکھو، علاج کے لیے تیسرا مرحلہ جس پہ محنت کرنی چاہیے، ان اسباب کو تلاش کرو جو آپ کی زندگی میں ہیں، جو شیطان کو آپ سے قریب کرتے ہیں. جیسے سود ہے. آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تعجب نہ کریں،
آج جو ہمارے سماج میں یہ جو دیکھتے ہیں نا، جن ستاتا ہے، جادو زیادہ ہے، اس کے پیچھے سود بہت بڑی وجہ ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آیت کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سود خوری شیطان کے مسلط ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اور آج آپ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ سود سے 100% پاک ہیں؟ پاک ہونا چاہتے ہو، سود کو باہر نکالو، سود کو گھر سے باہر نکالو، اللہ کے بندو کاروبار سے باہر نکالو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اثرات آپ کے گھر میں کم ہوں گے۔ اور ایسے ہی آپ کے گھر میں گناہ ہے، آپ کے گھر میں مثال کے طور پہ ٹی وی ہے جس پہ صبح و شام آپ بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، آپ جو ہے گانے میوزک سنتے ہیں، شیطان کو گھر میں بٹھا کے رکھیں، بولے شفا مل جائے گی، نہیں ہوگا اللہ کے بندو۔ ان تمام اسباب سے پیچھا چھڑانا پڑے گا، تب شیطان آپ سے دور ہوگا۔ آپ اسے نزدیک کریں پھر کہیں آپ کو شفا بھی مل جائے، نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا تسلط ان پہ ہوتا ہے جو اس سے نزدیک کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں، جو شیطان کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ شیطان کیوں دور ان سے جائے گا؟ آپ اپنے آپ کو کریں، اور خاص طور پر مائیں بہنیں میری ایک گزارش یاد رکھنا اسی حوالے سے، گھروں کے اندر پاکی صفائی کا خوب اہتمام کرو۔ جس بستر میں بچہ پیشاب کر دے پہلی فرصت میں اسے صاف کرو۔ خواتین بسا اوقات کچھ کا مزاج ہے، کچھ کے پاس مصروفیات ہیں، بچہ پیشاب کر کے 4-6 گھنٹے نکل جاتے ہیں، بستر صاف نہیں ہوتا۔ بعض گھروں میں تو سنا ہے، دیکھا نہیں لیکن سنا ہے، بچہ پیشاب کرتا ہے، نہ بچے کو پاک کرتی ہے نہ جگہ کو پاک کرتی ہے۔ کیا کام میں لگی کچھ نہیں، کام چھوڑ کر آؤ، پاکی صفائی پہ پہلے محنت کرو، صاف کرو جگہ پوری۔ گندگی اپنے گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر بھی گندگی نہیں رہنی چاہیے۔ پاک صاف رہو، پاک صاف رہو۔ اور خاص طور پر جو لوگ میاں ہو کہ بیوی ہو رات گزارتے ہیں، اس کے بعد جس قدر جلدی ہو غسل کیا کرو، جس قدر جلد ہو غسل کیا کرو۔ مرد حضرات رات گزارتے ہیں، دن میں 2 بجے جا کے نہاتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں اتنا وقت گزارنا اچھی چیز نہیں ہے۔ کئی خواتین ہیں وہ صرف اس لیے کہ جوائنٹ فیملی کی صورتحال ہے، فیملی میں بات معلوم ہو جائے گی، وہ معلوم ہونے دینا نہیں چاہتے۔ یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ شادی شدہ مرد عورت کو ان باتوں سے شرمانا نہیں چاہیے۔ باقی صفائی کا معاملہ پہلی فرصت میں کرو۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے، ان اسباب کا دروازہ بند کرو۔ اور اس کے بعد علاج کے لیے کامیاب ترین راستہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کثرت سے دعا کرو اللہ کے بندو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگو۔ آپ اپنے لیے مانگو، جو آپ کے گھر میں بیمار ہے اس کے لیے مانگو، آپ دعا کرو۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شفا کیسے عطا فرمائی؟ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا اللہ تعالیٰ نے دعا سے عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے خود اپنے حق میں دعا فرمائی، بار بار اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو اس کے علاوہ قرآنی آیتیں پڑھنے کا بھی حکم ہو، میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن ابن قیم نے لکھا ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شفا کا فیصلہ آیا وہ دعا سے آیا۔ اللہ کے نبی نے کثرت سے دعا کی تو رات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا سارے جادو کی حقیقت، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو شفا عطا فرمائی۔ دعا کرو۔ کتنے ایسے بیمار ہیں جو ڈاکٹروں کے پیچھے یا مریضوں کے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن ہوتا ہے، معاف کیجیے، عاملوں کے پیچھے گھومتے ہیں، لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے۔ کثرت سے دعا کرو۔ اور اگلا طریقہ علاج کا یہ ہے کہ آپ رقیہ کریں۔ رقیہ کیا ہے؟ قرآنی آیتیں اور مسنون جو دعائیں ہیں وہ، یا غیر مسنون بھی جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، یہ دعائیہ کلمات پڑھنا اور پھونک لینا یا پھونک دینا، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ جو آج نام ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں، قرآن پورا کا پورا شفا۔ آپ کوئی منتخب آیتیں پڑھیں ٹھیک ہے، کوئی بھی سورت پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی یہ تاثیر، اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا نا تو آپ دیکھتے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، خود بھی سامنے والے کو سنا کر بھی، یہ پڑھیں گے، پڑھ کر دم کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، پڑھ کے دم کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تاثیر سے شفا ملے گی۔ بالخصوص سورہ فاتحہ پڑھنے کا اللہ کے نبی سے ثبوت ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری دعا، معاف کیجئے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔
معوذتین یعنی قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم ہے. ایسے ہی قرآن کی دیگر آیتیں بھی آپ پڑھیے, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. رقیہ خود پر بھی کیجیے, اپنے گھر بار پہ بھی کیجیے. یہ غلط ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے جیسے میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے ویسے رقیہ کے لیے بھی کوئی ایکسپرٹ آئے گا تبھی رقیہ ہوگا. نہیں اللہ کے بندو, رقیہ ہر مسلمان اپنا خود کر سکتا ہے. کرو اپنے آپ پہ کرو, اپنے گھر بار پر کرو, اپنے بچوں پہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو کرتے تھے, کہتے تھے بسم اللہ ارقیک, میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تجھ پر دم کرتا ہوں, رقیہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے صحابہ اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے, آپ اپنے گھروں میں کیا کرو, رقیہ کرو. اور میرے بھائیوں, علاج کا ایک اور طریقہ بھی ہے, بعض اہل علم نے اس کو مجرب قرار دیا, اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جب تک کوئی شرعی مخالفت نہ رہے علاج کے یہ طریقے جائز ہیں. جیسے پچھنا لگانا, پچھنا لگانا سمجھتے ہیں آپ, کپنگ کپنگ کپنگ, خون جو نکالا جاتا ہے. تجربے سے یہ بات ہے کہ کئی مرتبہ پچھنا لگانے سے بھی آدمی کو شفا ملتی ہے یہ جن اور جادو کے مسئلے میں. اور ایسے ہی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بعض اہل علم نے قرآنی آیتیں جو رقیہ کی آیتیں, جادو وغیرہ کی آیتیں ہیں, بیر کا جو پتا, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, بیر کا پتا جو ہوتا ہے, بیر کے پتے پہ یہ آیتیں پڑھ کے دم کر دیں, اور اس کو آپ اگر کوٹ کر اس کی گولیاں بنا لیتے ہیں اور پانی میں گھول کر غسل کر لیتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ سب جائز ذریعے ہیں, ان پر آپ محنت کیجئے, بقیہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, ان کے چکر میں مت پڑے. اور آخری بات, 2-3 منٹ اور لے لیتا ہوں, 1.5 گھنٹہ ہو ہی گیا ہے. آخری بات بڑی اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو, آپ کو یہ جائز طریقے اپنانا چاہیے, اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کئی مرتبہ آپ کی بیماری اصل میں بیماری نہیں ہوتی. اللہ کے بندو, آپ کو گمان ہو جاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار کرتا ہے, کاروبار کی دنیا کا اصول کیا ہے, جس میدان میں کاروبار میں آپ اتر رہے ہیں نا, اس میدان کا تجربہ ہونا چاہیے. آدمی بغیر کسی سابقہ تجربے کے کوئی ایک دکان کھول کے بیٹھتا ہے, دکان نہیں چلتی, ڈوب جاتا ہے. نیا کاروبار کھولتا ہے, اس کا بھی کوئی تجربہ نہیں, ڈوب جاتا ہے. تیسرا کاروبار کرتا ہے, تجربہ نہیں, ڈوب جاتا ہے. آدمی کہتا ہے مجھ پر جادو ہے. 3 کاروبار کیا, سب ڈوب گئے. جادو نہیں ہے تم پر, مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار کرنے کا طریقہ تو نے نہیں سیکھا. اللہ کے بندے, کاروبار کرنے کا طریقہ سیکھ. ایسا نہیں کہ دکان میں سامان رکھ کر بیٹھ گئے تو دکان چل جائے گی, اللہ چلا دے تو چلا دے ویسے بھی, لیکن ہر میدان کا ایک طریقہ ہوتا ہے, سیکھنا چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا میڈیکل کیس ہوتا ہے. میڈیکل کیس کا مطلب کیا ہے, آدمی کی جسمانی بیماری ہے, اس کے خون کا کوئی مسئلہ ہے, یا انسان کے جسم کے اندر کسی چیز کی کمی زیادتی ہے, اس کی وجہ سے پرابلم آتا ہے. آدمی ہر چیز کو جادو کا نام دے دیتا ہے, ہر چیز کو جن کا نام دے دیتا ہے. اللہ کے بندو, اس لیے کیا جب آپ کو ایسا کوئی فرق دکھائی دے نا, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا چیک اپ کروائیں, ٹیسٹ کروائیں. اور یہ بات یاد رکھیں, جو جسمانی علاج ہے اس کے لیے بھی آپ قرآنی آیتیں پڑھ کر اللہ سے شفا کی امید رکھ سکتے ہیں, وہ غلط نہیں ہے. لیکن اسے جادو سے جن کا اثر کہہ دینا یہ غلط ہے, یہ توہم پرستی کو جگہ دینے کا سبب بنتی. اس لیے جو جسمانی بیماریاں ہوتی وہ اپنی جگہ پہ حق ہیں, ان کا علاج ہوتے رہنا چاہیے, اس کا خیال رکھیں. اور اگر اللہ نہ کرے اس کے باوجود بھی کوئی تکلیف ہے, آپ اللہ سے علاج کرنے کے لیے یہ اسباب اختیار کیجئے, دعا کیجئے. لیکن اس کے بعد بھی ایک بات یاد رکھیے, وہ بات کیا ہے معلوم آپ کو, یہ سب اسباب ہیں. اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں شفا نہیں ملے گی. اللہ کے بندے, کئی بار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کر کے سارے گناہ اس کی یہی معاف کروا دے, یا اللہ بیماری میں مبتلا کر کے اس کے درجات بلند کرے. دنیا کا کوئی معالج اس کا علاج نہیں کر سکتا. اللہ کے بندو, اس لیے یہ بات یاد رکھنا. کئی بار کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی رقیہ بھی کیا, دعائیں بھی پڑھی, علاج بھی کیا, شفا نہیں ملی, تبھی ہم عامل کے پاس گئے. نہیں, تب بھی آپ کو نہیں جانا, یہ آزمائش ہے آپ کی, آپ کے دین و ایمان کی آزمائش ہے. اس کا خیال رکھو. اللہ کے بندو, جائز ذریعوں کو اپناؤ, اللہ سے دعا کرو. اس کے بعد بھی اگر شفا نہیں ملتی ہے, صبر کرو, صبر کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے آپ مقرب بنتے ہیں, آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی رکھے بڑی رکھے, دنیا چھوڑ کے جانی, کامیاب ہم کو ہونا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, کئی بار ایسا ہوتا ہے, تجربہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں,
ہم نے یہ بھی دیکھا ہے خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں پہ جو جن آتا ہے نا، بسا اوقات یہ لڑکیوں کی طرف سے عیاری مکاری بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہر بچی پہ آپ شک کریں، یہ بھی مصیبت ہے. اب ہر لڑکی پہ آپ شک کریں، ایسا بھی نہ کریں، ایسا ظلم بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے بیچاری واقعتاً بیمار ہو، واقعتاً تکلیف میں ہو، لیکن کہنے کا مطلب اتنے بھولے بھی نہ بنے. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کی طرف سے یا بسا اوقات لڑکوں کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے کہ شادی ایسی جگہ آپ نہیں کر رہے ہیں جہاں وہ چاہتی ہے، یا وہ پسند کہیں اور رکھتی ہے، آپ اس کا رشتہ کہیں اور کر رہے ہیں، تو پھر بیٹی پہ دورے آنے لگتے ہیں، بیٹی پہ پھر جو ہے تکلیفیں آنے لگتی ہیں. تجربے سے پتا چلا ہے کہ یہ صرف رشتے سے بچنے کا ایک راستہ ہے. آپ اس پر بھی نظر رکھیں، بسا اوقات کہیں دھوکہ نہ ہو. وہ بیماری اپنی جگہ برحق ہے، میں نے کہا نا ہر بچی پہ شک مت کرو. اللہ کے بندے آپ کی اپنی بچیاں، حسن ظن رکھو، لیکن اس کا بھی خیال رکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بچی کا کچھ اور معاملہ ہو، آپ کا دماغ کہیں اور ہو. وہ چاہتی یہ ہے کہ یہ رشتہ کٹ ہو جائے تاکہ جس رشتے کی وہ انتظار کر رہی یا امید رکھی ہوئی ہے وہ رشتہ اسے مل جائے. یہ سب باتیں اس معاملے سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے بھائی؟ یہ ساری حقیقتیں سننے کے بعد کچھ باتوں کو یاد رکھو ہمیشہ کہ کتاب و سنت میں اس معاملے کو بہت سادہ کر کے بتایا گیا ہے. یہ شیطان اور شیطان کے حواریوں کا مکر و فریب ہے. آپ ایمان والے ہو کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں خود کی ایمان کی اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا چاہیں گے، اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا دین آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر اس پہ بس نہیں کر کے ادھر ادھر جائیں گے نا تو پھر اللہ رحم فرمائے کہ یہیں سے آپ کے دین و ایمان کو لوٹنے کے دروازے کھل جائیں گے. اب یہ آپ پر ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈیں گے، یا پھر یہ کہ شیطان مردود اور اس کے چیلوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر اپنے دین و ایمان ضائع کریں گے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کی روشنی میں اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے اور آپ کے گھرانے کی شیطان سے، ابلیس سے، اس کی ذریت سے، سرکش جنوں سے، سرکش انسانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ بہک گئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شر پسندوں کے شر کا خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر کا بول بالا کرے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اہم ہیں تو ان پر بات کر لیں گے. ایک اہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ آج کل ایسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے. اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اس لیے آپ کی بیماری کوئی بھی ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، ہارٹ کے پیشنٹ ہو، یا یہ کہ آپ کو بخار ہو، جسم کی جو بھی بیماری ہے اس کا علاج بھی قرآن ہی میں کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو یہ شرک ہوگا. غلط ہے، یہ بات غلط ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا استعمال کرو. فإنه ما انزل الله داء الا وقد انزل له شفاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی شفا بھی اتاری ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا استعمال کی ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جب زخمی ہو گئے تھے، جنگ احد میں اللہ کے نبی جب زخمی ہو گئے تھے تو حسیر جلا کر اس کی راکھ بھری گئی تھی. اور پرانے دور کے جو بزرگ ہیں ان کے پوچھ کر دیکھیے، یہ آپریشن کا زمانہ آنے سے پہلے کسی کا خون روکنے کے طریقے کیا تھے. آج بھی ہم لوگ ہلدی استعمال کرتے ہیں، ہلدی استعمال کرتے ہوں گے، آپ بھی جانتے ہیں. اس سے پہلے یا اس کے زمانے میں یہ راکھ جو ہے نا، وہ راکھ رکھی جاتی تھی جس سے خون رک بھی جاتا تھا اور زخم سڑتا نہیں تھا. زخم جو ہے، جو سیپٹک ہوتا ہے یا انفیکشن، وہ نہیں ہوتا تھا. تو ان سب چیزوں کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. اللہ کے نبی نے بھی استعمال کی ہے. دوا استعمال کرنی چاہیے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، میں نے اپنی گفتگو میں کہا اللہ چاہے تو قرآن کے ذریعے بھی آپ کی بیماریوں کی شفا دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے باوجود ہمیں یہ بات سکھائی کہ ہم دوا استعمال کریں. تو ہونا یہ چاہیے آپ دوا بھی استعمال کریں، آپ دعا بھی کریں، اور دعا ہی میں ہے یہ قرآن کی آیتیں سننا وغیرہ.
لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ مان لینا کہ قرآن ہی میں شفا ہے کا مطلب ساری دوائیں چھوڑ دو، آ کر قرآن ہی سنتے رہو، یاد رکھیں وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو اس کے نقصان کا اندازہ نہ ہو، لیکن دیر سویر جا کر اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے اگر ایسی کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کی باتوں میں مت آئیں۔ جب اللہ کے نبی علاج کرنے کا حکم دے رہے ہیں، دوا استعمال کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر یہ ایسا کون سا انسان ہے جو آپ کو بتا رہا ہے دوا مت استعمال کرو؟ میں اللہ کے نبی سے زیادہ توکل تو نہیں، توحید اللہ کے نبی سے زیادہ تو سمجھا نہیں سکتا نا۔ تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی عالم ہو، غیر عالم ہو، کوئی تجربہ کار آدمی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن دوا استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ ہاں دوا استعمال کریں، بھروسہ اللہ پہ رکھیں، دوا پہ بھروسہ مت کریں۔ دوا سبب ہے، سبب میں تاثیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، دوا پہ بھروسہ نہ رکھیں، لیکن دوا کو ذریعے کے طور پہ، سبب کے طور پہ استعمال کریں کہ اللہ کے نبی نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوال بھی اچھا ہے، وہ تعویذ پر میں ذرا اور بولتا تو اچھا ہوتا، لیکن آپ کے سوال سے موقع مل گیا۔ کہتے ہیں بھائی ہم جو ہے بھروسہ اللہ پر ہی رکھتے ہیں، لیکن تعویذ کو ذریعہ سمجھ کے استعمال، جیسے دوا استعمال کرتے ہیں نا، ویسے تعویذ کو بھی ذریعہ سمجھتے۔ بھروسہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں بھروسہ ہر حال میں صرف اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذریعہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کو ہم جو ہے فطری طور پر اس کا ذریعہ ہونا ثابت ہے، یعنی تجربے اور مشاہدے سے وہ دوا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے۔ یہ مثال کے طور پر انسان کی طبیعت میں اگر گرمی بڑھ جاتی ہے تو گرمی کو حد اعتدال پہ لانے کے لیے جڑی بوٹیاں، دوائیوں میں سے وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو اس کو برابر کرتی ہیں۔ اب یہ ذریعہ سمجھ میں آتا ہے کہ طبیعت میں فرق کیا ہے، اس فرق کو درست کرنے کے لیے کیا دوا دی جا رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قدرتی ذریعہ، قدرتی اسباب۔ اور دوسرا ذریعہ ہے جس کو ہم شرعی سبب کہتے ہیں۔ شرعی سبب کا مطلب یہ کہ شریعت نے جس چیز کو سبب بنانے کا حکم دیا ہے، اور شریعت نے سبب بنانے کا جو حکم دیا ہے، دعاؤں کو، قرآن کی آیتوں کے پڑھنے کو، لٹکانے کو نہیں، پڑھنے کو، اور ایسے ہی کوئی اور ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو جو شرعی سبب ہے، شرعی سبب اختیار کرنا چاہیے۔ تعویذ کا مسئلہ کیا ہے؟ تعویذ کوئی دوا نہیں ہے، تعویذ کوئی دوا نہیں ہے، اور وہ شرعی سبب بھی نہیں کہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہو، الٹا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس سے۔ اللہ کے نبی نے الٹا تعویذ سے منع کیا ہے۔ اس لیے آدمی کو تعویذ کو سبب نہیں ماننا چاہیے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو، لیکن ذریعہ وہ استعمال کر رہے ہیں جس کا ذریعہ ہونا ثابت نہیں۔ ذریعے دو ہی طرح کے ہو سکتے ہیں، دوا کی طرح اس کا قدرتی ذریعہ ہونا مجرب ہو، ثابت ہو اطباء حکما کے پاس، یا پھر یہ کہ آپ کے پاس اس کا سبب ہونے کا شرعی ثبوت ہو۔ یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر کسی تیسری چیز کو سبب بنانا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ چاہے آپ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھتے ہو تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے تو ہوئے، لیکن ناجائز ذریعہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوئے، اور حدیث کے الفاظ میں شرک اصغر کے آپ مرتکب ہوئے ہیں۔ جی اگر کسی پر جن کا حملہ ہوا ہو تو کیا مکمل طور پر اس سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آزادی حاصل، کوئی اس کی بات نہیں۔ دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیں، جن کسی کو ستا رہا ہے، کسی پہ مسلط ہو گیا، کیا جن پوری طرح سے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے، اس کے لیے پرماننٹ جگہ نہیں۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں، جن اگر ناحق کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جیسے انسانوں میں سے کوئی انسان کسی کو ناحق ستائے تو گنہگار ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہمیشہ کے لیے گنہگار ہے۔ اب آپ بتاؤ کسی ظالم کے ظلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں کہ نہیں پا سکتے؟ پا سکتے ہیں نا۔ ویسے ہی اللہ چاہے گا تو جن کے اثر سے بھی پوری طرح چھٹکارا ممکن ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جائز اور صحیح طریقے اپنائیں، اور خاص طور پر جو اسباب جنوں کے آپ کے قریب رہنے کے ہیں ان اسباب پر آپ کنٹرول رکھیں۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، لوگ سود نہیں چھوڑ رہے ہیں، علاج پہ علاج کیے جا رہے ہیں، جن نہیں چھوڑے گا آپ سود چھوڑو، اس کے ساتھ علاج کرو، تب جا کر اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہوگی۔ تو پوری طرح بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو زندگی بھر ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے، لیکن ہمیں اللہ پہ یقین رکھ کر، اللہ سے امید رکھ کر دعا کرنی چاہیے، دوا کرنی چاہیے
علاج معالجہ اور دعا کرتے رہنا چاہیے. جی اللہ. میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے حمل میں رکاوٹیں ہونے کی جو بات ہے یہ تعبیر غلط ہے. حمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب مقدر رکھتا ہے تب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا یہ کہیے آپ. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ میں جیسے کہا اس کا کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے. ڈاکٹروں سے رابطہ کیجئے. اس کا کوئی طبی سبب ہو تو اس کا علاج کیجئے. کئی بار اس علاج معالجے کے بعد ہو جاتی ہے اولاد. لیکن اگر طبی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کثرت سے استغفار کیجئے اور کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیے. کثرت سے یہ دو عمل کثرت سے کیجئے. اس لیے کہ ان دونوں پر بڑے وعدے ہیں. جیسے کثرت استغفار پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تو استغفار کے نتیجے میں اولاد دینے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اس لیے کثرت سے استغفار. استغفار کا مطلب اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور استغفار پڑھتے رہنا. اور درود کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی بندہ جب خوب استغفار خوب درود پڑھتا ہے نا, درود جب کثرت سے پڑھتا ہے تو بندے کی جو حاجتیں ہوتی ہیں بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ وہ حاجتیں اس کی پوری کرتا ہے. اس لیے کثرت سے استغفار کیجئے, کثرت سے درود پڑھتے رہیے, اللہ سے دعا مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا انشاءاللہ. لیکن اگر اللہ نے اولاد مقدر میں نہیں لکھی ہے تو کئی بار اللہ کی طرف سے یہی آپ کی زندگی کی آزمائش ہے جس پر اللہ آپ کو جنت دے سکتا ہے. آپ کو اس آزمائش پہ صبر بھی کرنا چاہیے. ہماری یہ دعا ہے کہ آپ میں سے جو بھی ایسی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور آپ میں سے جو حضرات بھی اولاد سے محروم ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیراً واحسن جزا. سوالات لگاتار آ رہے ہیں تو یہیں پر روک دیتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو سوالات کرنے کا موقع دیں تو سوالات چلتے رہتے ہیں. لیکن زیادہ ضروری کیا ہے؟ 1.5 گھنٹہ آپ نے باتیں سنی, بلکہ 1.25 گھنٹے. اب جو باتیں آپ نے سنی ہیں میری پہلی گزارش یہ کہ ان کو بار بار سنیں, آپ ان کو ریپیٹ کر کے سنیں. میں گارنٹی دے رہا ہوں 100% باتیں آپ میں سے کسی کے دماغ میں نہیں گئی. موٹی موٹی باتیں گئی لیکن اس میں جو باریکیاں میں نے رکھی ہیں وہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی. بار بار سنیں یہاں تک کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی سوال باقی رہا تو آپ کے شہر میں ماشاءاللہ علماء موجود ہیں, ان علماء کرام سے مدد لے کر سوالات کر کے آپ اپنے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزا. پروگرام کے اختتام پر ایک اعلان ہے. آئندہ اتوار کو اسی وقت مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد معین الدین صدیقی NGOs کالونی میں جو مسجد ہے جہاں ہر اتوار ہمارے دروس ہو رہے ہیں, تو وہاں پر آئندہ اتوار کو مغرب سے لے کر عشاء تک جلسہ رکھا گیا ہے. تمام لوگ اس میں شرکت کریں. عورتوں کے لیے وہاں بھی نظم رہے گا, کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. بہرحال یہیں پر ہم یہ جلسہ ختم کرتے ہیں. محترم اسلامی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں, یہ عنوان کے ذریعے سے ہمارا ایک بہت بڑا مقصد یہ رہا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں شہر نندیال میں لوگ ایسی مشکلوں پریشانیوں میں, جن جادو اثرات, اس کے بہانے لوگ دین سے بہت دور ہو رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں, خبروں پہ جا رہے ہیں, مزاروں پہ جا رہے ہیں. ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں اپنے ایمان سے, اپنی عزت و ناموس سے مامون نہیں ہیں. تو ایسے بہت سارے مسائل یہاں ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں اس ٹاپک کے ذریعے سے, شیخ کے اس خطاب کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آؤ قرآن اور سنت کی طرف, اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف. اس میں آپ کے لیے یہ ساری باتیں ہیں. 1.5 گھنٹے کے اندر آپ نے جو باتیں سنی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان باتوں پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ قرآن و سنت میں جو مسائل بتائے گئے ہیں اس بارے میں وہ واقعی معنوں میں ہمارے لیے کافی بھی ہیں اور شافی بھی ہیں اور ہمارے لیے بہترین رہنما بھی بن سکتے ہیں. تو قرآن و حدیث کی طرف آئیے. قرآن و حدیث یہ دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اس کو چھوڑ کے جو علاج معالجے کے نام پہ گمراہ ہو رہے ہیں, غلط راستے پہ جا رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, تو جیسے شیخ نے کہا کہ یہ آزمائش ہے, تو یہ آزمائش آپ کے دین کو امتحان لینے کے لیے ہے
تو اس میں ثابت قدم رہیے، صبر کرتے رہیں اور قرآن و سنت کا، توحید کا راستہ، توحید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ میں اس جلسے کے اختتام پہ سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے الحمدللہ آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ جلسہ جو ہے کامیاب رہا۔ معاً میں شیخ محترم فضیلت الشیخ مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے، جماعت کی ذمہ داران احباب کی طرف سے، کہ آپ صرف ہمارے خاطر اسی مسجد کے اسی جلسے کی خاطر آپ نے اتنی دوری کا سفر کیا، آپ نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ ہماری دلی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، سلفی مسلک کی نشر و اشاعت میں شیخ کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ وہ خدمات کو قبول فرمائے، تادم حیات قوم و ملت کی ایسی ہی خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے لیتا رہے۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وبارک فیکم۔ اور آخری میں آپ سبھی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور اس کے ساتھ جو لوگ اس اجتماع کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیے، پیسوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جس نے کسی حساب سے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو، آپ کی مدد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین گرامی، ایک بڑی ہی اہم بات تھی، میں پہلے تو مجھے خیال آیا کہ گفتگو کے آغاز میں ذکر کر دوں، لیکن مناسب یہی لگا کہ اخیر میں ذکر کر دینا مناسب رہے گا۔ اصل میں آج ہمارے اپنے ایک استاذ محترم کا انتقال ہو گیا ہے، آج ابھی دن میں ہوا ہے، آج رات 10 بجے ان کی نماز جنازہ بنگلور میں ہے۔ اللہ بہتر جانے، لیکن شاید آپ کا یہ پروگرام نہیں ہوتا تو میں وہاں رہتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اساتذہ نے تربیت یہ کی ہے کہ جہاں لوگوں کی رہنمائی کا مسئلہ ہو وہاں شخصی مسائل کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی بات کو یاد کر کے میں نے معذرت نہیں کی۔ مجھے پتا تھا کہ پروگرام میں اکیلا ہوں، کوئی اور بھی ہوتے تو شاید میں معذرت کر لیتا، میں آج آپ کے پاس چلا آیا۔ ابھی 4 دن پہلے ہمارے ایک اور استاذ کا بھی انتقال ہوا، تو آج ہم آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں یہ سب بتاتے ہیں، اور یہ آپ کی یہ جو علماء ہیں یہ سب بتاتے ہیں، تو انہی اساتذہ کرام کی محنتوں کا اثر ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ تو یہ حق بنتا ہے، ہم پر تو ہے ہی، ہم بیٹوں کے درجے میں ہم پر حق ہے، لیکن آپ عوام الناس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ان معزز علماء کرام کے حق میں دعائے مغفرت بھی کریں، اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں بھی اور ہمارے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بخش دے، معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ جب بھی بلائے یہ دعا کرتے رہیں۔ آج چونکہ میں نے کہا کہ ہمارے اپنے استاذ کا انتقال ہوا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ طبیعت میری بہت زیادہ جو ہے، میں پوری طرح سے جو ہے حاضر بھی نہیں ہوں، طبیعت ذرا سا میری وہی ہے، دماغ وہی ہے، لیکن بہرحال جیسے کہا نا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی، یہی اساتذہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے سی پریشانیوں سے آگے آپ کے مسائل رکھیں، تو چلے آئے ہیں۔ تو گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان دونوں اساتذہ کے لیے ہی نہیں، ہمارے سبھی اساتذہ کرام کے لیے اپنی دعاؤں میں دعا کرنا نہ بھولیں۔ ہماری اس درخواست کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا پڑھ کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔